یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو۔ شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب بھر کے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بھر کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جو دعائیں دیکھ میں تجھ سے کروں، یا الہی جو دعائیں دیکھ میں تجھ سے کروں، خود سیوں کے لب سیامی ربنا کا ساتھ ہو، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب گوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نازیہ ملک آپ کے ساتھ، اور ایک اور صبح کا آغاز، نئی صبح کا آغاز۔ سب سے پہلے تو تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ہمیں دنیا بھر میں، پاکستان میں مختلف علاقوں میں، سب کو بہت بہت نیا سال مبارک ہو۔
نئے سال کے مبارکباد کے ساتھ ہی سب سے پہلے تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات میں رہنے والے لوگوں کو، تمام دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے مشکلات ان سے دور رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے تکلیف سے ہمیں دور فرمائے اور ساتھ ہی ہمیں خوشیاں دے۔ یہ آنے والا جو آ گیا ہے سال، ہم پہلے تو آنے والے آ گیا ہے جو سال، اس میں ہمیں بہت ساری خوشیاں ملیں، ہماری تمام تکلیفیں جو وہ دور ہوں اور ہم پریشانیوں سے دور رہیں۔ وبا جو یہ کووڈ-19 کی ہے یہ بالکل ختم ہو جائے، تمام دنیا سے ختم ہو جائے اور ہم سب پاکستانی جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ ترقی دے، ہمارا نام دنیا بھر میں روشن ہو اور ہمیں ایمان کی طرف، ایمانداری کی طرف جو ہے اور زیادہ ہم گامزن ہوں اور ہم ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا آغاز بھی کرتے ہیں اور 21 کا جو یہ نیا سال ہے اس میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، سب سے پہلے تو میں ان کا تعارف کرواؤں گی۔ بہت ہی عظیم شخصیت، بہت اچھی شخصیت، ایسی شخصیت جسے ہم ہمیشہ آپ لوگ کو ملواتے ہیں، جس سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں، جن سے ہم کچھ جان سکتے ہیں، جو لوگوں کے کام آ رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر فرحان عیسیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے، سب سے پہلے تو ان سے ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار انوائٹنگ، ہیپی نیو ایئر۔ ہیپی نیو ایئر ٹو یو ایز ویل۔ آج آپ سے مزید ہم بہت ساری باتیں جانیں گے اور ہمارے ساتھ ابھی بہت اچھی ہم پیش کی نعت خواں ہیں، بہت اچھا جو ہے یہ کلام پڑھتی ہیں۔ ہمارے ساتھ نبیلہ جاز موجود ہے۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے ہیں؟ تھینک یو سو مچ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کا۔ ہم سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، نیا سال ہے، مبارک سال ہے، الحمدللہ ہم جو ہے ہر اس سال کو جہاں پر ہمیں جو ہے آگے نئی امیدیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، نئی ہمیں جو ہے سوچ نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ سال ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا سال ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو آپ اس نئے سال کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور کہتے ہیں نا کہ جو بیت جاتا ہے نا اس سے سیکھنا چاہیے، اس کے اوپر رونا نہیں چاہیے، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن جو آنے والا سال ہوتا ہے یا جو آ گیا ہے سال، اب اس کے حوالے سے ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے، کیسے ہم آگے اس کو دیکھ رہے ہیں، کیسے لے کر چلیں گے؟ نہیں، بہت اچھی بات آپ نے کی کہ جو پچھلا سال جو گزر جاتا ہے اس کو مطلب ہمیں اسے لیسن سیکھنے چاہیے۔ آئی تھنک اٹس اے بریلینٹ اسٹیٹمنٹ اور آئی تھنک کہ میں بھی یہی سیکنڈ کروں گا۔ سو ہم نے جو پچھلے سال میں وبا بھی تھی تو ہم نے جو چیزیں سیکھیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور وہ بھی رکھنا ہے، پریکاشنز بھی لینی ہے، ماسک بھی لگانا ہے اور لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت زیادہ اب اس بیماری کا جو ایک اور جو چیز تھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی لنگز میں پرابلم آیا، لوگ بیمار ہوئے، کووڈ پازیٹیو ہوئے، لیکن ایک وہ بھی تھا اس کا پارٹ جو ڈپریشن کا تھا، جو لوگ تنہا فیل کرنے لگے۔ تو آئی تھنک کہ اس کو بھی ایڈریس اس سال میں کرنا چاہیے اور سپورٹ ہونی چاہیے ایک دوسرے کی، ضروری نہیں کہ فزیکل ہو، فون پہ بھی ہو سکتی ہے، کمیونیکیشنز کے دور آ گئے اور آئی تھنک کہ ہمیں ہوپ فل ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اور پاسٹ ایئر جس سے آپ نے اتنا اچھا اسٹیٹمنٹ دیا، آئی ایم سو ہیپی ٹو ہیئر دیٹ کہ ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے اور وہ باپ کو کلوز کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی برائیاں بھی ہوئی ہیں، دل میں نفرتیں ہوئی ہیں، کسی کی بات بری لگ گئی ہے، اس کو چیپٹر کو کلوز کریں، لیٹس ٹرن اے نیو لیف اور نئی طرف موو کریں۔ آئی وڈ سیکنڈ یور اسٹیٹمنٹ اور آئی تھنک کہ یہ پہلا پروگرام ہے میرا بھی 2021 کا، سو آئی تھنک کہ وی شوڈ ون تھنگز اوور ناؤ۔ یس، تھینک یو سو مچ فار یور لولی ورڈز۔ ایکچولی آپ لوگوں کے الفاظ جو ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچتے ہیں، کانوں تک پہنچتے ہیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں۔ چاہے لاکھ میں کہتی ہوں لوگ کہنا کہ جو تسلی بخش باتیں ہوتی ہیں یا جو انسان کو سکھانے والی باتیں ہوتی ہیں وہ اتنا غور نہیں کرتا۔ میں کہتی ہوں انسان بہت غور کرتا ہے، غور و فکر کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں کون سا اسٹیٹمنٹ کس کے کام آ جاتا ہے، ہمیں اس حوالے سے کچھ نہیں پتہ ہوتا، لیکن باقی کام آتی ہیں یہ چیزیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کووڈ کے حوالے سے کہ نیا سال آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ستارے وہ کہتے ہیں بدل رہے ہیں، ستارے کا یہاں سے وہاں ستارہ چلا جاتا ہے، چینجز آ جاتے ہیں، مے بی اٹس رائٹ، مے بی جو ہے وہ اپنی ستارے بار بار پوزیشن چینج کرتے ہیں۔ آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ ایسٹرالوجی، لیکن یہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں بینگ ڈاکٹر، آپ کیا چیزیں آگے دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس 21 آ گیا، اب سب کچھ صحیح ہو گیا، اب کوئی وبا نہیں رہی، تو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، انفارچونیٹلی
ہم اگر پازیٹیو سینس میں رکھیں گے, سب سے دیکھیں پازیٹیوٹی سب سے زیادہ ضروری ہے. یس یس یس, جو کہ آپ کو ون اوور کر دیتی ہے بہت سارے چیلنجز کو, آپ باہر بھی نکل آتے ہیں اور آپ ایک ہوپ فل ہونے چاہیے, اور آپ کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ دیر از آلویز لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل. اور آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ ٹنل جس میں بھی ہم پھنسی ہوئی ہے پوری دنیا, اس کے آخری کی طرف ہم موو کر رہے ہیں, لائٹ کی طرف موو کر رہے ہیں. What I feel is ابھی ہمیں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے, بٹ تھنگز ول بی گیٹنگ بیٹر. میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہوپ فلی ویکسینیشنز بھی آ جائیں گی, اور لوگوں کو پتہ بھی چل گیا ہے, ایون ڈاکٹرز اینڈ میڈیکل اسٹاف کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. اس کا لیکن قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ جو ہے نا احتیاط کرنا چھوڑ دیں. میں یہی بات سمجھا رہی ہوتی ہوں. ون آف مائی فرینڈ, ان کو میں نے کال کیا اینڈ شی سیڈ کہ وہ مجھے ہلکا سا جو ہے نا وہ فیور فیل ہو رہا ہے. تو میں نے کہا تمہارے پورے گھر کو کووڈ ہوا ہے تو تم نے کیوں نہیں کروایا نا؟ تو وہ کہتی میں ڈر رہی تھی ٹیسٹ کا. میں نے کہا پلیز اس کو یہ مت سمجھیں کہ کووڈ جو ہے وہ صرف ایک یہ ہے کہ بخار ہوگا ٹھیک ہو جائے گا. اللہ نہ کرے کوئی آپ کو مزید اگر کوئی پرابلم ہو جائے گی تو کیا ہوگا. انہوں نے ٹیسٹ کرایا, پازیٹیو آیا. ناؤ شی از ٹیکنگ کیئر آف ہر سیلف. تو یہ ہے کہ اس طرح سے اپنا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. لوگ اس کو بڑا سیریسلی نہیں لے رہے ہوتے. پلیز ٹیک اٹ سیریسلی. ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے مزید بات کریں گے اور نبیلہ میں موجود ان سے بات کریں گے, نئے سال کے پیغامات لیں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, دیکھتے رہیں مسکراتی صبح. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہیپی نیو ایئر ونس اگین. اور مسکراتی صبح میں ہمارے ساتھ اب جو مہمان ہیں میں ان کا بھی تعارف کرواؤں گی. ڈاکٹر فرحان عیسیٰ تو ہیں ہی ہیں, اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے بڑے زبردست نمبر 1 ڈیزائنر جن کا کلیکشن بہت اچھا ہوتا ہے مینز ویئر اینڈ ویمنز ویئر, ویسٹرن ویئر میں. تو میں ہم آپ کی ملاقات کرواؤں گی سرفراز اکبر صاحب سے. سیریٹونیا ڈی ایمبیسڈر. یس, تھوڑا سا مشکل نام ہے, ایسا تو سیکھ ہی جاؤں گی میں بھی, ہے نا. کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ ہیپی نیو ایئر. تھینک یو سو مچ. آپ سب لوگوں کو بھی نیا سال بہت بہت مبارک. تھینک یو سو مچ. میں نے کہا آپ تو نئے سال میں مزیدار کلرز بھی پہن کر آ گئے, نیا آپ نے کلیکشن بھی بتا دیا کہ کیا ہونا چاہیے, ڈفرنٹ کلرز. واو, آئی جسٹ لو جو آپ جو ہے نا جو کیری کرتے ہیں نا, اٹس سو نائس, اتنا زبردست کیری. ڈاکٹر صاحب ان کا میں بتاؤں کہ سوٹنگ آپ بھی کبھی جو ہے نا ان سے ضرور definitely visit and I think I need a wardrobe change. Exactly. ہم ڈاکٹر صاحب کا بھی ذرا ایک ڈفرنٹ وارڈروب دیکھیں گے. So I love what he does. اتنی اچھی ہے کہ وہ سوٹس تو ویسے ہی ان کے اوپر زیادہ اچھے لگتے ہیں. اچھا ویسے آپ دیکھ کر بتا دیتے پرسنالٹی کہ اب یہ ایسی پرسنالٹی ہے تو ان کے ساتھ اب ایسے آؤٹ فٹ ہونا چاہیے. میں لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ سوٹ سبھی اچھے لگتے ہیں جب انسان کا اپنا لک اچھا ہوتا ہے تو وہ آف کورس اسی حساب سے ہی وہ سوٹس زیادہ خوبصورت لگنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کون سے کلرز اچھے لگیں گے؟ بھائی ڈاکٹر صاحب پہ ہر کلر خوبصورت لگے گا. یہ کلر ماشاءاللہ سے, اور اچھا ان کا لک ہے اور زبردست. ہر لائٹ کلرز بھی بہت اچھے لگیں گے, ڈارک کلرز بھی. میں بھی آپ کی تعریف میں کروں گی ایسے, تو پھر آپ مجھے بھی یہ کہیں گے. Thank you so much. اچھا ویسے آپ کیا کہتے ہیں کہ ان پہ جو بیسٹ کلر ہے وہ کون سا لگے گا؟ دیکھیں آف کورس ہی ہیز گاٹ اے نائس اسکن ٹون, اور فیئر کلر ہے تو ہی کین کیری اینی کلر. لائک ڈارک کلرز تو بہت ہی اچھے لگیں گے, لیکن آج کل جیسے اب رجحان اب زیادہ تر وہ سارے مارننگ ویئرز کا ہے, اور ڈے ٹائم کے سارے اوکیزنز وغیرہ ہو رہے ہیں دنیا بھر کے اندر. جو ویڈنگز کی بھی جو تھیں وہ اب آفٹرنون میں ہونی, ایوننگ میں ہونی شروع ہو گئی, ارلی ٹائمنگز میں ہونی شروع ہو گئے, اور جو رات کے ڈنرز تھے وہ بھی اب برنچز میں اب کنورٹ ہو گئے ہیں. یس یس یس. تو اس کے لیے لوگ اب زیادہ تر سارے لائٹ کلرز پہنتے ہیں, اور لائٹ کلرز کے اندر میں آپ اچھا ذرا نئے کلرز آنے شروع ہو جائیں گے, جیسے لائٹر بلو ہو گیا, فون کلر ہو گیا, کافی کلرز ہو گئے, خاکیز ہو گئے. تو اس میں اچھا سرفراز یہ دیکھا آپ نے جو اس وقت پہنا ہوا ہے, اگر ڈاکٹر صاحب آپ بھی ان کو دیکھیں تو میرے خیال میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ کیری کرنا اس کے لیے مشکل ہے, بٹ اٹ سوٹس یو, اٹ لکس گڈ آن یو. یہ کیا چکر ہوتا ہے, کیا کیسے, مطلب یہ آپ بتاتے بھی ہیں سب کو کہ اس طرح سے کیری کرنا ہے, لائک گلاسز جو ہیں اس کے ساتھ اس کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں, مطلب یہ ساری چیزیں؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. سب سے پہلے جو اچھے ڈیزائنر کی جو ججمنٹ ہے نا وہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی فزیک کے حساب سے اور اس کے اسکن ٹون کے حساب سے نا وہ کلرز کو سلیکٹ کر کے اس کو گائیڈ کرے کہ کس طریقے کے کلرز ہونے چاہیے اور کیا پہننا چاہیے, اور پھر اوکیزن کیا ہے اس حساب سے کیسے اس کو ڈریپ اپ کرنا چاہیے.
اوکے تو یہ اچھا چلے تھوڑا سا پیغامات کی طرف آتے ہیں ہم. ذرا جو ہے نیو ایئرس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ پرانی باتوں کو انسان کو بھول جانا چاہیے اور اب جو ہے نئے سال کی طرف آئے ہیں اور آگے نئی چیزوں کی طرف دیکھنا چاہیے, نئی روشنی کی طرف دیکھنا چاہیے اور آج کو اپنے بڑا اچھا جینا چاہیے. آئی بلیو جو آج ہے نا, جو ابھی جس طرح ہم ابھی جو ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا بھرپور ہونا چاہیے. بھرپور ہونا چاہیے بے شک. تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جو ہرڈلز آئیں, جو پرابلمز آئیں, وہ ایک اللہ کی طرف سے ایک ہم سب کے لیے ایک امتحان تھا اور چلیں وہ جو گزر گیا وہ گزر گیا. امید یہ رکھتے ہیں کہ نیا سال جو آئے وہ سب کے لیے خیر و برکت کا ہو, سلامتی کا ہو اور ہم سب کو مل کے نا پازیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے. یس, اب بھولنا نہیں چاہیے اور بالکل بھولنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے ہر انسان کے ساتھ ہر پریشانیاں آتی ہیں لیکن کبھی بھی ورڈس جو ہے نا وہ زیادہ تر اسٹے نہیں کرتا. تو ہمیشہ ہمیں جب ہم یہ تھنکنگ کر لیں گے کہ ہاں یار ٹھیک ہے اب انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے آپ کو حفاظت سے رکھنا ہے اور ہم نے اب اس چیز کے ساتھ رہنا ہے اور اس کو کس طریقے سے اب ٹریٹ اپ کرنا ہے, تو وہ سب سے بیسٹ لائف سٹائل ہو جائے گا بندے کی. بالکل بالکل. اچھا جی, بریک آ گیا ہے, بریک کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں, اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور مسکراتی صبح میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں, ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر فرحان صاحب موجود ہیں اور ساتھ ہی سرفراز زبردست ڈیزائنر ہیں. اچھا, ہم جو ایک بات ہے کہ لاسٹ ایئر میں ہم نے کیا کیا سیکھا, ہر میں آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا پچھلے سال سے. ہر انسان جو پچھلے سال سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے نئے سال میں ہمیں یہ کرنا چاہیے, اپنے نئے پلانز لے کر آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا سیکھا پچھلے سال سے؟ آئی تھنک 2-3 طرح سے بات کر سکتے ہیں, پرسنل لیول پہ, پروفیشنل لیول پہ, فرینڈس کے لیول پہ. آئی مین اتنا بڑا پیراڈائم ہے آپ کا سوال جو ہے, بڑا گہرا سوال ہے یہ. سو آئی تھنک پروفیشنلی میں نے یہ دیکھا کہ ایز اے میڈیکل فیلڈ سب ڈاکٹرز بھی اسکیئرڈ تھے اور وہ گھر پہ بیٹھ گئے تھے اور پتہ نہیں تھا, ابھی تک پتہ نہیں ہے اور ابھی بھی نیو میوٹیشنز آ رہی ہیں. لیکن ہم لوگ جو ہیں ہم نے کہا کہ آرم فورسز نے ایکسپو سینٹر میں فیلڈ آئسولیشن سینٹر بنایا اور انہوں نے کال کی, تو ہم لوگوں نے میں اور میرے دوسرے کالیگ وی جمپڈ انٹو اٹ اینڈ وی سیڈ اوکے اگر ہم لوگ پیچھے بیٹھ جائیں گے تو کیسے ہوگا. تو آئی تھنک دس واز لائک گوئنگ آن وار ایٹ دیٹ ٹائم. آپ لوگ بھی اس وقت اسی موڈ پر تھے. اسی میں تھے اور ہم لوگوں نے 2-3 مہینے ہم لوگوں نے اس کو ڈیزائن کیا, ڈیولپ کیا. میں اپنی آرم فورسز کو بھی سیلوٹ پیش کرتا ہوں. پھر سندھ گورنمنٹ بھی آ گئی, وہ بہت سارے والنٹیئرز آئے, اسکاؤٹس, ریڈ کریسنٹ, روٹری انٹرنیشنل, سیلانی, عالمگیر, یہ وہ. اور اسی دوسری چیز جو پتہ چلی کہ یار دیکھو اگر مل کے کام کریں نا سب لوگ, جو کہ ہم تو نیشن بلڈنگ کیا کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, ہماری نیشن میں یہ چیز ہے ویسے کہ ہم ہمیشہ جو ہے مل کر الحمدللہ جو ہے ہم ہمیشہ ایک ہو جاتے ہیں, مل کر کام کرتے ہیں, ڈرتے نہیں ہیں چیزوں سے. یہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ جو لوگ فائٹرز, میں آپ سب کو فائٹرز ہی کہوں گی نا, کہ جب کوئی ایسی چیز آ جائے, کوئی پرابلم آ جائے تو فائٹر بن کر جو ہے وہ سامنے سب ایک ہو جاتے ہیں اور آتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں ایک دوسرے کا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. سرفراز آپ نے کیا لرن کیا پچھلے سال؟ دیکھیں سب سے زیادہ تو یہ کہ ہر بندہ ہر فیلڈ کے اندر میں نا بہت زیادہ نا وائڈنگ ایکسپینڈیچرز کی طرف میں چلے گیا ہوا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ کول اینڈ کام ہو گیا ہوا ہے اپنی اپنی جگہوں میں. جو اس کی بہت ان نیسیسٹی وہ جو چیزیں جو تھیں وہ ساری وہ کام ہو گئی ہیں اور اس سے ہم سب کو سیکھنے کا سب سے زیادہ یہ ملا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو وقت دینے کا ایک اچھا سا ایک آپ کو پلیٹ فارم مل گیا ہے کہ جہاں پہ ہم نے ایک دوسرے کی جو رسپیکٹس جو تھیں وہ ہم نے سیکھیں کہ یار جو چیز ہم بھول چکے ہوئے تھے, ٹائم دینا لوگوں کو, اپنی فیملی کو, اپنے والدین کو, وہ چیزیں ہم سب نے اس پینڈیمک میں ہم نے یہ سب چیزیں تو کی ہیں. بالکل. اور یہ چیزیں ضروری تھیں اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس چیز سے اب بہت اچھا سبق حاصل ہو چکا ہوا ہے اور ہمیں آگے آنے والی زندگی کے اندر میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہیے. اپنے اولاد کو بھی یہ سمجھانا چاہیے کہ ہر چیز
بہت زیادہ آپ کر لیں گے نا تو بہت زیادہ چیزوں میں ڈیفیکلٹیز میں آپ پڑ جائیں گے. بالکل اپنے آپ کو نا ایک اس میں اپنے رکھیں, آپ کو اپنا بیک اپ بھی ضرور بیک اپ سنبھال بھی کر رکھیں. بہت ضرور سنبھال وہ کے جو رکھیں. سیونگز ہوتی ہے, لٹرلی میں آپ کو آپ بتاؤں دیکھیں نا, کتنے لوگ ہیں جو اپنی سیونگز کہہ رہے تھے ہم نے سیونگز اپنی یوز کی تھی. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. لیکن اب یہی وہ اعتدال سے خرچ کرنا وہ جو ہوتا ہے, اعتدال بہت امپورٹنٹ, اعتدال بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل بالکل, اور بیک اپ پہ اپنے آپ کو جو ہے نا سیف اور رکھنا ہر بڑا چیز کا ضروری شکر ہے. گزار ہونا چاہیے اللہ کو, اللہ کا. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہر سٹیپ آرام آرام سے لینا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی ایونٹ آیا تو اس کے اندر سب کچھ ہی لگا دیا, اگلے ایونٹ کا بولا وہ یار پھر دیکھ لیں گے, پھر دیکھ لیں گے, ایسا کریں نہیں کریں ایونٹ, کریں گے نہیں کریں. اور جی نارمل لوگ سارے یہ بولتے ہیں بھائی کل کا پتہ نہیں. ابے بھائی کل کا پتہ نہیں ہے, لیکن اللہ نے بولا نا کہ بھائی آپ بھی دیکھ کے اور دھیان سے چلیں. ہو سکتا ہے وہ جو آپ کے پاس موجود ہوتا ہے وہ کل کسی اور کے کام آ جائے گا, فیملی کے کام آ جاتا ہے, اس لیے بھی ویری امپورٹنٹ, ضروری ہوتا ہے. تو نئے سال میں فیملیز کے ساتھ کیسے ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے؟ فیملیز کے ساتھ کوئی ایک وہ ہوتا ہے کہ میسیجز ہوتی ہیں یا ایک گیٹ ٹوگیدر اپنے گھر پہ؟ میرے خیال میں زیادہ تر لوگوں نے کل تو اپنے گھر پر ہی سب نے سیلیبریشنز کی ہیں اور سب نے اپنی فیملی کے ساتھ ہی ٹائم اسپینڈ کیا ہے. آپ کیسے جو ہے اپنی فیملی کو لے کر چلتے ہیں؟ دیکھیں میں بالکل سیکنڈ کروں گا ان کی بات کو کہ ہم لوگ اتنے بزی ہو جاتے ہیں اپنے کام سے, شاید ہمیں بہت ساری چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ نگلیکٹ ہو جاتی ہیں. میرے لیے دو چیزیں ہوئیں کہ ایک تو فیملی کی امپورٹنس بھی سامنے آئی, دوسری چیز ہے کہ ہماری فیملی سے بہت سارے لوگ قریب ہو گئے, ہم کچھ عرصے دور ہو گئے تھے. ریزن بینگ کہ ہم لوگ پرون تھے انفیکشن کے اور ہم کووڈ پیشنٹس کے ساتھ کام کر رہے تھے, تو ہمیں گھر پہ بھی ایکسٹرا خیال, مجھے نہیں بلکہ جتنے بھی ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں انہوں نے بہت چیلنجنگ ٹائم گزارا. ایک تو وہ تھریٹ کے اندر تھے, اس کے بعد وہ اپنی فیملی سے بھی دور رہ رہے تھے کیونکہ انفیکشن ٹرانسفر نہ ہو جائے. لیکن جب وہ فیز ختم ہوا, سب کو سمجھ میں آ گئی, تو آئی تھنک کہ بانڈنگ زیادہ ہوئی. ہم نے بھی ریئلائز کیا, اور پھر ریئلائز آپ کرتے ہیں کہ کڈز آر گروئنگ اپ اور ٹائم اتنا فاسٹ جا رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. سو آئی تھنک کہ تھوڑا جو ٹھہراؤ کی بات کر رہے ہیں, آئی تھنک بہت وائز بات کی انہوں نے کہ لائف میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا, تھوڑا سا ریفلیکشنز کا ٹائم آیا, تھوڑی سی اپنی ری الائنمنٹ کا ٹائم آیا. اور آئی تھنک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی چیز ہوگی نا, اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی, اینڈ وی شوڈ بی آلویز بی گریٹفل فار ہز ایوری تھنگ. اچھا, بلکہ ایک چیز جیسے میں ہمیشہ کہتی تھی, او مائی گاڈ میں اتنا کام کرنا پڑتا ہے, میں تھک جاتی ہوں. اچھا, میرے اندر یہ چینج آیا کہ پہلے تو بڑا انجوائے کیا کہ ہاں چھٹی ہے, چلو آرام سے بیٹھو, لیکن آہستہ آہستہ نا وہ چیز نا آپ کو بڑا کھانے لگ جاتی ہے نا, جسے کہتے ہیں کہ آپ لائف کیا ہے, انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز سیکھی کہ لائف جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے جینے کا نام ہے. جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو سب اس میں جی رہے ہوتے ہیں, سب ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں, سب ملاقات کو. تو ایک لائف کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک روٹین بنائی ہوئی ہے, تو اس کا شکر ادا کرو, اس روٹین کی بھی. میں کہتی ہوں اس روٹین کی بھی شکر ادا کرو, اس سے کبھی بھی تھکو نہیں. اس روٹین سے, اس روٹین کو کہو کہ ہاں بھائی یہ اللہ تعالیٰ تیرا اس پہ بھی شکر ہے کہ تو نے ہمیں جگہ دی, کام دیا, یہ سب چیزیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب نے جو شروع میں ایک بات کہی تھی نا, وہ بڑی اچھی بات ہے کہ انسان چاہے بیمار بھی ہو, چاہے کوئی چیز بھی آئے, چاہے کوئی بھی انسان کو چیز ہو, اس پہ ہمیشہ پازیٹیو رہے اور یہ سوچے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں نا کہ جب انسان یہ سب کہنے لگ جاتا ہے نا, تو اس کی ول پاور آٹومیٹکلی بن جاتی ہے. اور میں نے دیکھا جو بڑے بزرگ جو دعائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں نا, وہ اسی طرح ہی دیتے ہیں کہ پہلے سب کے لیے دعا کرتے ہیں, پھر وہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں. تو وہ بڑا ایک اچھا فیل بھی آتی ہے کہ انسان سب کے لیے سوچے اور پھر اپنے لیے بھی سوچے, سب کو ساتھ ساتھ لے کر چلا. جب بریک کا ٹائم آ گیا, بریک کے بعد واپس ملیں گے, کہیں نہ جائے گا. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مسکراتی صبح میں, اور آج سیلیبریشن ہے نئے سال کی, کیونکہ یہ نیا سال جو ہے یہ کچھ ڈفرنٹ ہی نیا سال ہے باقی سب نئے سالوں سے. کیونکہ 2022 سب کا ایسے گزرا کہ سب ایک پریشانی, ایک گھبراہٹ, ایک وبا کے زد میں آئی ہوئی تھی, مطلب پوری دنیا زد میں آئی ہوئی تھی. اور ابھی بھی ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی بھی ہم اس سے نکل آئے ہیں, لیکن یہ نیا سال اس لیے کہ ہم نئے سال میں, سر ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں ہمیشہ اچھی
امید رکھنی چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو, اچھی امید کے ساتھ یہ نیا سال چلے. سب کی سوچ یہی ہے کہ اس سال میں کوئی وبا نہیں رہے گی, سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہمیں اب اس پازیٹیوٹی کے ساتھ چلنا. تو ڈاکٹر صاحب کچھ پازیٹیو باتیں ذرا بتائیں کہ آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیسے چلیں گے, کیسے ایونٹس کیسے ہونے چاہیے. آپ ایسے ایونٹس وغیرہ اٹینڈ کر رہے ہیں ابھی یا نہیں, کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں زیادہ ایونٹس؟ نہیں, تھوڑے بہت تو ہے ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں. بندے کو وہی بات کرنی چاہیے جو سچ ہوتی ہے, یو نو. سو وی ڈو اٹینڈ, کوئی مینڈیٹری ایونٹس ہوتے ہیں, لیکن میں ان سب کو بھی کہتا ہوں کہ پلیز ماسک پہنیں اور جتنا مطلب کیئرفل رہ سکیں اتنا امپورٹنٹ ہے. ڈسٹینس میں جتنا انسان رہ سکتا ہے. بٹ ایک ریالٹی ہے کہ یو نو مطلب میری گزارش بھی ہے سب سے کہ اس وقت چھوٹے ایونٹس کریں, کرنے بھی ضروری ہیں. کسی کی شادی ہو رہی ہے, اوپن ایئر کریں, چھوٹے اوپن ایئر کریں, یو نو, سرکولیٹ کر لیں. اگر 5 یا آپ کے 10 ایونٹس ہیں اس میں سب کو انوائٹ کریں بٹ سرکولیٹ کر لیں کہ دے ڈونٹ ہیو ریپیٹیشنز. سو یو نو تھوڑا سا خیال کرنے کی ضرورت ہے, بٹ یو نو لائف ہیز ٹو گو آن. اب میں یہ ضرور کہوں گا, جو بات یہ ہے کہ کووڈ از ناٹ گوئنگ ٹو لیو اینی ویئر ان دا ورلڈ. دیکھیں ہم تو ویسے بھی بڑے مہمان نواز قوم ہے نا. ہم نے تو ملیریا ہمارے پاس آیا ختم نہیں ہوا, پھر ڈینگی آیا ختم نہیں ہوا, چکن گنیا آیا ختم نہیں ہوا, ٹائیفائڈ ختم نہیں ہوا, پولیو پوری دنیا سے ختم ہو گیا ہے لیکن پاکستان. تو اس لیے ہمیں جو ہے نا نیو نارمل کی طرف موو کرنا ہے. سو آئی تھنک وی شوڈ ہیو ایونٹس, وی شوڈ ہیو اے پروفیشنل ایکٹیویٹیز, بٹ ہم ایک نیو نارمل, ہاتھ نہ ملائیں لوگوں سے, یو نو, زیادہ یو نو ہگ نہیں کریں, اس طرح سے گلے نہیں ملیں, مطلب تھوڑا سا کیئر کریں. اور یو نو بیکاز کہ اکنامک ایکٹیویٹی بھی چلتی جائے, ڈپریشن سے باہر نکلیں. بیکاز اگر آپ گھر میں لاک ڈاؤن ہوتے ہیں تو سب چیزیں یو نو ہیز لاٹ آف ریپرکشنز. اس وقت تو اتنی زیادہ بیٹرنگ آف ویمن اینڈ چائلڈ ہوئی ہے, ہمیں تو پتہ ہے ان چیزوں کا کہ لوگ اتنے فرسٹریٹ ہو گئے. مین کام پہ نہیں جا رہے تھے تو ایک تو گھر میں لاکڈ ہو گئے, پھر ان کا فائنینشیل پریشرز. اچھا پھر ہماری قوم جو ہے نا مائلڈ ڈپریشن سے گزر رہی ہے, وہ ریلیز ہو جاتا ہے جب ہم دوستوں سے ملتے ہیں, کام پہ جاتے ہیں, جب وہ بھی نہیں تھا. تو آئی تھنک اکنامک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, ساری چیزیں کریں, اچھے کپڑے پہنیں, گھومیں پھریں, لیکن خیال کے ساتھ نیو نارمل کو اپنائیں. یہ نیو نارمل از گوئنگ ٹو اسٹے وتھ اس, اور ہمیں دوسری بیماریوں سے بھی پروٹیکٹ کرے گا. اچھا ہم لوگ یہ چیز دیکھی ہے کہ پچھلے دنوں لائک آف کورس ڈاکٹرز وغیرہ آتے رہتے, تو ہم لوگ یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستان میں زندگیاں جو ہیں وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. مطلب جس طرح ہم باہر کے ممالک دیکھتے ہیں وہاں پر 93, 94 ایسے کوئی بات ہی نہیں ہوتی, وہاں پہ تو مطلب 100 تک بھی زندگیاں چلی گئی ہیں لوگوں کی. مطلب ڈے بائی ڈے وہاں پہ زندگیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور ہمارے یہاں پہ زندگی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. لوگوں سے ہم بھی کہیں گے بھائی اپنی زندگی سے پیار ہے یا نہیں ہے آپ کو, پہلے تو یہ بتائیں. تھوڑا سا بتائیں. ہاں تو وہ جو میں بات کہنا چاہ رہی ہوں یہ کہ باہر کے ممالک میں انہوں نے صفائی ستھرائی, ہائیجین, ان کا اتنا خیال رکھا. میں سیریسلی بتاؤں, مطلب میں اپنے سیلون کی بات کروں یا اپنے آؤٹ لیٹ کی بات کرتے ہیں, اپنے ہاسپٹل کی بات کریں, یا کلینکس کی یا لیبارٹریز کی بات کریں, تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ہر جگہ پہ ہائیجین از نمبر ون. ہائیجین ہے تو لائف ہے, صفائی نفس ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ویسے ہمیں اتنا بڑا پیغام دے دے تو ہمیں تو خیال رکھنا چاہیے. تو بیکاز آف ہائیجین زندگیاں جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں, کہ جہاں پہ ہائیجین نہیں ہوتی, یہاں پہ صفائی ستھرائی نہیں ہوتی ہے, وہاں پہ زندگیاں کم ہو رہی ہیں. تو ہمیں اس چیز کا بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے, اس کا بھی ضرور جو ہے نا پیغامات ہونے چاہیے. ایک جگہ آگ جل رہی ہے اور آپ اس پہ ڈائیو اپ کر رہے ہو تو وہ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا. پھر بھی سیریسلی بتاؤں, میں نے آپ کو اسٹڈی بتائی تھی, پتہ نہیں یاد نہیں آ رہا مجھے, آپ کے لاسٹ پروگرام میں when I was honored to be invited, کہ وہ جو ہم نے ایک اسٹڈی کری تھی کہ صفائی ستھرائی جگہ کی بات الگ ہے, لیکن ہم نے ایک اسٹڈی کری تھی کہ ہم نے ٹوائلٹ بولز جو WC ہیں نا اس کی دیواروں کے سیمپلز لیے تھے ہم اور کچھ سائنٹسٹ نے, اور ہم نے لوگوں کے 500 میل اور فیمیلز کے ہاتھ کے سیمپلز لیے تھے. آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ ہاتھ میں زیادہ جراثیم تھے. سو ہاتھ ملانے میں یو نو اتنا بڑا چیلنج ہے, تو ہاتھ ہی لوگ نہیں دھوتے تھے. آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ اینڈ فنی بات بتاؤں کہ جب ہم نے پہلے ٹریننگ سٹارٹ کری کہ شیفس وغیرہ کے ساتھ پاکستان فوڈ اتھارٹی کے توسط سے, سندھ فوڈ اتھارٹی کے توسط سے, تو ایک دو شیفس مجھ سے بعد میں کہتے ہیں سر اگر اتنی طرح سے ہاتھ دھوئیں گے تو ہمارے کھانے کا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا. So this is the concept. So you know, we should, you know, these care ہونا بڑی امپورٹنٹ ہے. So تو آپ نے جو بالکل کہا کہ سیلون میں جو آئے گا اس کو ہائیجین چاہیے, اور جن لوگوں نے اس ہائیجین کی پریکٹس کی, ایکسرسائز کی, اپنی لائف سٹائل کو ماڈیفائی کیا اکارڈنگ ٹو گڈ پریکٹسز, ان کی لائف سپینز بڑے ہو رہے ہیں. ڈائٹ کنٹرول, ڈائٹ کی جو اسٹریٹجیز ہیں نیوٹریشنس کی, تو وہ تو بہتر ہو رہے ہیں. اور ہیپینس بیسکلی لائف کو بڑھاتا ہے. جب آپ کی انوی نہیں ہوتی, آپ کی لوگوں سے جیلسی, حسد نہیں ہوتا,
کا, تو میں آپ کو بتاؤں یہ بہت ڈیمیجنگ ہے. دوسری صفائی کے ساتھ آپ کی جو بات ہے وہ 90% میں کہوں گا کہ اس کا کمپوننٹ ہے. 10% یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی لائف میں رہتے ہیں, دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں, پازیٹیو لکنگ. اگر آپ انگلینڈ میں, لنڈن میں, آپ امریکہ جائیں گے, لوگ آپ جا رہے ہوں گے, آپ کو اسمائل کریں گے, ویو کریں گے, ایوری بڈی از ہیپی. اف یو لک ایٹ, اگر آپ کی آنکھ سے آنکھ مل گئی تو وہ آپ کو اسمائل کریں گے. یو ایکنالج اٹ, ڈیسنسی ہے, یو نو, یہ ہیپینس آلسو. پہلے یہ میں چیز دیکھتی تھی سرفراز, آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ پہلے میں ٹاک اباؤٹ 20 ایئرز بیک جب ہم مارکیٹ جاتے تھے تو وہاں پہ خواتین بڑے اچھے مسکرا کر دیکھتی تھی. اب وہ چیز جو ہے وہ میں نے دیکھا وہ کم ہو گئی. آئی ہیو نو آئیڈیا کیوں. مطلب ہم تو بھی مسکراتے رہتے ہیں, لوگ ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں مسکرا کیوں رہا ہے, مطلب اس طرح کی بات. اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا وہ, کیونکہ مسکراہٹ تو ساری تو اس کی وہ موبائل لے جاتی. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں نا, تو آپ دیکھیں نا کہ آپ کا یہ ایک بات ختم نہیں ہوئی تو آپ کا دوسرا ہاتھ نا سیدھا موبائل پہ جائے. یار کیا ہو رہا ہے, وہ بھائی وہ ہو رہا ہے, وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں بس. وہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, مسکراہٹ ساری آپ کی یہ موبائل سے لے گئی. اب جہاں پہ آپ نے مسکراہٹ کرنی ہے اپنے والدہ کے ساتھ کرنی ہے, والدین کے ساتھ کرنی ہے, بیگم کے ساتھ کرنی ہے, بھائیوں بہنوں کے ساتھ کرنی ہے, اس کے لیے تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ اتنے ایکٹیو رہے نہیں. ساری ایکٹیویٹی تو آپ نے اپنی انرجی آپ نے ساری ویسٹ کر چکے ہیں. سوشل میڈیا کا ایک پازیٹیو پارٹ بھی ہے, اور ایک یہ بھی ہے کہ اٹ انگراسز یو. بچوں کے ساتھ بھی دیکھیں, اب آپ ڈنر پہ جائیں ریسٹورینٹس میں, جو ہے وہ 4 کے 4 بندے اپنا اپنا موبائل پکڑ کے بیٹھے. اور پہلے لوگ اس لیے مسکراتے تھے کیونکہ ان کی پرسنل ایکٹیویٹی بہت تھی. اگر عورتیں تھیں تو انہوں نے کھانے بنانے تھے, گھر کی صفائیاں کرنی تھیں, یہ وہ, اور پھر اپنے انتظامات ایسے کرنے تھے, اپنے اوپر رسپانسبلٹیز تھی. اب تو میڈیا سے اتنا تعلق ہو چکا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار فیملی اگر نہیں بھی ہے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, وہ بڑے پاس جو ہے یہ ایکسیس نہیں ہوتا موبائل کا, یا وہ ایک لمیٹڈ, میں نے ابھی بھی دیکھا ہے ایسے ہے گھر جہاں پر ایکسیس اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ وائی فائی اتنا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, یا وہ لوگ جو موبائل کا پیکیجز اتنے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ اپنے ان کے گھر کی صفائی بھی صحیح ہو رہی ہوتی ہے, وہ اپنے گھر کا خیال بھی صحیح رکھ رہے ہوتے ہیں, اور ان کا مطلب ایک گھر کا ماحول بھی ایک الگ قسم کا ہوتا ہے. وہ مثلا کہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز میں بزی رہتے ہیں. پہلے جو ہے نا, مطلب بچے بھی کھیلتے تھے, اسپورٹس کھیلتے تھے. آئی تھنک یہ بھی بڑا پازیٹیو پروگرام آپ نے جو کیا, اس میں یہ پارٹ جیسے میں ان کی بات کو آگے کیری کروں گا کہ no doubt social media, mobile technology is very important, you know, it is critical, but ساتھ ساتھ جو ہے physical activities, bonding, sharing personally ایک دوسرے سے, اور you know, اور fakeness نہ ہو. کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا میں ایک اور جو چیز آتی ہے وہ not only کووڈ میں ہم نے بڑی فیک نیوزز دیکھی, لیکن فیک لوگ بن کے آتے ہیں سامنے, اور وہ اس سے بھی حسد اور جیلسی جنم لے رہی ہے. جب آپ 1-to-1 ملتے ہیں نا تو پھر بھی آپ کتنا پریٹینڈ کر سکتے ہیں سامنے والے کے سامنے, when you have a long term relationship. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بانڈنگ شیئر کرنا ایک ساتھ, ایک جو فزیکل ایک ریلیشن شپ اور انٹریکشن جو ہوتی ہے نا, اس کی ایک بات الگ ہوتی ہے. آئی تھنک دیٹ از واٹ از ویری مچ نیڈیڈ. تو آئی تھنک نئے سال میں سب کو یہ چاہیے کہ اپنے فیملی سے, اپنے فرینڈ سے تھوڑی انٹریکشنز بھی کریں, بات بھی کریں. جب بیٹھیں ریسٹورینٹس جائیں تو فون کو سائلنٹ رکھ دیں. کوئی پریسیڈنٹ آف امریکہ نہیں ہے کہ بم پھٹ جائے گا کہیں پہ, پاکستان کا یا پرائم منسٹر ہے, سو کوئی نتھنگ ول, نو اسکائی ول فال ڈاؤن. اور یو نو, اور یہ کہ اور لوگوں سے پرسنلی انٹرسٹ ہو کے بات کریں. اور جیسے آپ نے بالکل بہت اچھی باتیں کی کہ لائف سپینز بڑے اپنے کرنے ہیں, تو آپ ساری نیگیٹیوٹی کو چھوڑیں گے تو پھر آپ جیلسی کو چھوڑیں گے, حسد کو چھوڑیں. وہ اتنے وہ آ جاتے ہیں, غلط نیوز آ جاتی ہے کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا یہاں پہ. مطلب جیلسی صرف یہ نہیں کہ ہمارے اس حد تک ہوتی ہے کہ ہم جس فیلڈ میں ہیں, جیلسی ہر فیلڈ میں. ہاسپٹلس کے لیے غلط باتیں آ جاتی ہیں, تو کہتے ہیں یار کہ آپ بلیو نہ کرو unless and until آپ کو کسی چیز کے بارے میں پتا نہیں ہو. اچھا بھی آج کل ایونٹس, تو یہ دسمبر تھوڑا سا ایک ڈفرنٹ ہو گیا تھا سرفراز. آئی تھنک ہمارے لیے اور آپ کے لیے تھوڑا سا چینج ہوا تھا کہ ایونٹس ہو رہے تھے اور لوگ جو ہیں وہ ایونٹس کر رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں. تو اس دفعہ لوگوں نے کیا مطلب ڈفرنس آپ کو نظر آیا کہ آؤٹ فٹس کے حوالے سے جو لاسٹ ایئر گزرا ہے؟ بالکل, آؤٹ فٹس کے حوالے سے تو یہ ہے کہ پہلے ہر ایک ویڈنگ کے اندر میں کوئی 7-8 قسم کے اوکیزنز ہوتے تھے. کہیں پہ کوئی میلاد ہے, کہیں پہ کوئی لنچ ہے, کوئی برنچز ہیں. اب وہ بہت ساری چیزیں سمٹ گئی ہوئی ہیں, اور وہ ساری ایک ہی اوکیزنس پہ یا 2 اوکیزنس وہ لوگ کرتے ہیں, اور اس کے اندر میں بھی تھوڑے کم لوگوں کو بلایا جاتا ہے. تو اس کے اندر میں اب یہ ہو چکا ہے کہ زیادہ تر لوگ کم چیزیں
بنانی شروع کر دی ہیں. لیکن کم چیزوں میں مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل ایونٹس کے اندر میں کوئی ایسی شیروانی یا سوٹس وغیرہ نہیں بناتے, وہ بناتے ہیں. اور اس کے اندر میں یہ ہے کہ ذرا لائٹ کلرز کی طرف میں رجحان اب زیادہ ہو گیا. کیونکہ زیادہ تر ابھی میں وہی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ اب جو ڈنرز ہوتے تھے وہ اب برنچز میں کنورٹ ہو گئے ہیں, اور جو رات کی ویڈنگز, لیٹ نائٹ ویڈنگز ہوتی تھیں, وہ اب ساری ارلی ایوننگ اور آفٹرنون وغیرہ میں. اس میں کپڑے کا بھی کچھ چینج آ جاتا ہے کہ آپ کو کچھ سوٹنگ کا کپڑا بھی ڈفرنٹ یوز کرنا ہوتا ہے؟ ہاں بالکل. دیکھیں جو ڈے ویئرنگ جو ہوتی ہیں زیادہ تر وہ سارے کیجول ویئرز ہوتے ہیں, لائک دس کہ آپ نے بلیزر پہن لیا ود اے کمبینیشن آف ٹراؤزر, یا اگر آپ نے سوٹ بھی پہنا ہے تو وہ بھی آپ کو لائٹ کلر کا سوٹ پہننا ہوتا ہے مارننگ ویئر کے لیے. تو اس کے اندر میں پھر جب مارننگ ویئر کے لیے آپ نے لائٹ کلر کا سوٹ پہنا ہے تو آف کورس وہ کپڑا بھی تھوڑا سا کیجول لک ہونا چاہیے, لائک اٹ شوڈ ہیو کریکٹر آف چیکس, اسٹرائپس, براڈ اسٹرائپس, کلرز, لائک پلین ہو تو بالکل لائٹ بلوز ہوں, فون کلرز ہوں, کافی کلرز ہوں. اچھا, کلرز کا بھی ڈفرنس ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا جو اسکن کلر ہے اس کے حساب سے جو ڈے اور نائٹ میں آپ نے وہ آؤٹ فٹ بالکل. نائٹ کے اندر میں دیکھیں زیادہ تر سارے ڈارک کلرز چلتے ہیں. نہیں مطلب اپنے اسکن ٹون کا, اپنے اسکن ٹون کے حساب سے جو ہم پاکستانیوں کے جو اسکن ٹون ہے میجورٹی لوگوں کی, اس کے اندر میں تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر رات کا ایونٹ ہو تو بلو کلرز پہنیں, ڈارک کلرز پہنے, ڈارک کلرز بلیک پہن سکتے ہیں, بلیک بھی پہن سکتے ہیں بالکل. اور جو ڈے ویئرنگ ہے اس کے اندر میں موسٹلی ٹرائی کریں کہ خاکیز یا لائٹ بلو یا کچھ فون کلرز کی طرف میں جائیں, وہ اچھے. تو پھر اچھا آپ اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھتے ہیں اس طرح سے جس طرح جو ہے سرفراز بڑی چیزیں بتا رہے ہیں؟ ویئرنگ ویری نائس اینڈ آل, یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لک ہوتا ہے اس طرح سے. نہیں ظاہر ہے یہ تو یہ ڈفرینٹ لیول ہے نا ان لوگ, ان کا جو ہے یہ دیکھو ڈاکٹرز کی کیا سوچ ہوتی ہے, کیسا ہوتا ہے اس کا نہیں ہے. دیکھیں ڈاکٹر بھی انسان ہے اور ان کی بھی امنگیں ہیں, میرے ڈاکٹر کا گروپ میں آپ کو اگر ان کے بارے میں بتاؤں ماشاءاللہ سے وہ دیکھ بھی رہی ہوں گی کیا وہ اپنا لک اپنا رکھتے ہیں, لائک وہ آپ کا بالکل لائک آئی ہیو سین کچھ اپنے اور دوست ڈاکٹرز ہیں بالکل ڈفرینٹ, اینڈ وہ گروپ جو ہے کمپلیٹلی ڈفرینٹ, دے آر ریئلی ہیپننگ ان گڈ. لیکن آئی تھنک ایسے ہی ہونا چاہیے. دیکھیں جو بھی آپ کا پروفیشن ہو, وٹ آئی فیل از جو بھی آپ کا پروفیشن ہو, جیسے یو لک سو نائس ماشاءاللہ اینڈ یو ہیو اے بیوٹیفل سیلون اینڈ یو آپ کا بڑا افیکٹو ہے, تو یو نو جو بھی پروفیشنلز ہیں دے نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف دیم سیلوز آلسو, اور وہ لک بھی زیادہ پروفیشنل لگتے ہیں. اینڈ ناٹ اونلی فار آپ کسی سے دیکھیں نا, اگر آپ ایک آپ بڑے آپ اسکلڈ ہوں لیکن آپ کی خود کی لکس اچھی نہیں ہے, یا آپ کی مطلب لک سے تو آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے. آپ کہیں پہ بھی جائیں تو اٹ ہیز ٹو بی, اٹ شوڈ بی دیر. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ سارے پروفیشنز میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین بینکرز دے آر آل اسمارٹلی ڈریس, بٹ ڈاکٹرز کا تھوڑا سا ایک امپریشن ایسا آتا ہے کہ یو نو دے آر یو نو میری طرح کے تھوڑے سے, وہ تو ڈاکٹر تو تیار ہو جائے تو ہیرو لگنے لگ جاتے ہیں. چلے جی ابھی ہم جو ہے بریک کی جانب جائیں گے, لیکن بریک سے پہلے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہوئے جائیں گے. جی ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار, میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار, آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ عالی وقار, یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے,
حبیب کردگار. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مسکراتی صبح میں، اور آپ کی ہمیشہ ملاقات کرواتے ہیں ان لوگوں سے جن کی پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جو بڑی اثر انداز کرتی ہیں آپ لوگوں کی لائف میں، کیونکہ وہ بات ایسی کرتے ہیں، وہ کام ایسا کرتے ہیں جس سے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں کو وہ پرسنالٹیز جو اثر انداز کرے، اچھے الفاظ میں، اچھے معنی میں، اچھے طریقے سے. تو آج جو ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں، میں ان کا بھی تعارف کرواؤں گی، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کام سوشلی اگر کام دیکھا جائے، ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھا جائے، اور اپنے ان کا جو سیاست کا جو مرحلہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے دیکھا جو ماشاءاللہ سے بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی حنید لاکھانی صاحب سے. ان کا تعلق جو ہے وہ سیاست سے ہے، پی ٹی آئی سے ہے، اور ساتھ ہی بیت المال سندھ بھی یہ دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. ہر دفعہ آپ سے ملتی ہوں، ایک ایسا لگتا ہے ایک نئی پرسنالٹی جو ایک کچھ ہمیں نیا کچھ سمجھا کر، کچھ ایک نیا سکھا کر، جن کی زندگی سے ہم کچھ نیا سیکھ کر جائیں گے. کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بہت کرم ہے. اور سرفراز تو ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ذرا بات کریں گے آج نئے سال کے حوالے سے، نئے سال کے پیغامات کے حوالے سے. آپ نے پچھلے سال مشکل ٹائم پہ بہت کام کیا، یہ سب جانتے ہیں. پچھلے ٹائم سے لے کر اب تک، اور اب جو نیا سال آ گیا، اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ مجھے یہاں بلانے کا. نیا سال کا پہلا دن ہے، پہلی صبح ہے، اور بڑا خوبصورت دن ہے، اچھا موسم ہے. آپ کے توسط سے میں تمام دوستوں کو، بھائیوں بہنوں کو، سب کو نیا سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور پچھلا سال تو بہت خراب تھا، پوری دنیا کے لیے بہت خراب تھا. ہم سب نے بہت سارے اپنے پیارے، اپنے بزرگ لوز کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جوار رحمت میں جگہ دے، ان کی قبر آسان کرے ان کے لیے، ان کو جنت کا باغ بنا دے، اور سب کو کامیاب کرے. اور جن پیارے جو چلے گئے، ان کے جو لوگ ہیں جو پیچھے سے چھوڑ کر جاتے ہیں، فیملیز، ان کو اللہ تعالیٰ صبر دے. اور ابھی بھی کیونکہ اچانک بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ٹلا نہیں ہے مسئلہ. جو اس کی نئی میوٹیشن ہے، جو نیا اس کا سیکنڈ ویو ہے، وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے. دوبارہ سے دنیا کے بہت سارے ممالک لاک ڈاؤن میں چلے گئے. بس اللہ نے بہت کرم کیا. پچھلے سال آلدو لوگوں کا روزگار گیا، لوگوں کو بیماریاں آئیں، لوگوں کو مالی مشکلات آئی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس جذبے کے ساتھ لوگ باہر نکلے اپنے پڑوسیوں کی مدد کرنے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے، راشن بانٹنے کے لیے، پیسے بانٹنے کے لیے، احساس پروگرام نے جو کام کیا، جو غریبوں کی امداد کی، پورے انٹیریئر ایریاز میں جس طرح لوگوں نے کام کیا، وہ دیکھ کے بھی ایسا لگا کہ بہت اس ملک کے اوپر اللہ جو ہے وہ کرم کرے گا. اور اللہ نے کرم کیا کہ ہم نکل گئے، ہم بچ گئے. بہت ملکوں سے بہت بہتر طریقے سے ہم نے اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے مینیج کیا، آگے بھی کریں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے وہ بھی دیکھا کہ چند لوگوں نے وقت کے حساب سے چیزیں مہنگی کرنا شروع کی. کسی نے چینی کے اوپر کمانے کی کوشش کی، کسی نے گندم پہ کمانے کی کوشش کی، کسی نے دوائیاں مہنگی کی اور زیادہ پروفیٹیرنگ کی کوشش کی، کسی نے ماسک مہنگے کیے، کسی نے زبردستی کے جلسے جلوس کیے اور لوگوں میں وبا بانٹی. تو ہر قسم کے لوگ سامنے آئے. میں تو لوگوں سے اس نئے سال کے پہلے دن یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں، پہچانیں کہ کون ہمدرد ہے، کون عقل مند ہے، کون مخلص ہے، اور کون جو ہے ڈھونگی ہے، کون جو ہے ڈرامے کر رہا ہے. کوئی اپنے بابا بچاؤ تحریک پہ نکلا ہوا ہے، کوئی جو ہے اپنی لوٹ مار بچاؤ تحریک پہ نکلا ہوا ہے، کوئی جو ہے این آر او لینے کی تحریک پہ نکلا ہوا ہے، کوئی بغاوت کرنے کی تحریک پہ نکلا ہوا ہے، کوئی ٹیررسٹ کی تصویریں لے کے. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا لیڈر کہتے ہیں. لیڈر جو ہے اس کو تو رول ماڈل ہونا چاہیے، اس کو تو لوگوں کے ساتھ ہمدردی دکھانی چاہیے، اس کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تاکہ لوگ بھی اس کو دیکھ کے کچھ سیکھیں. ان لوگوں نے ملک دشمنی کی، ان لوگوں نے عوام کے ساتھ دشمنی کی صرف اپنی لالچ کی خاطر. ان کو پہچانیں، ان کو جن سے جان چھوڑائیں. جب تک یہ لوگ مسلط رہیں گے
یہ ملک غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا. یہ معیشت کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں, یہ مہنگائی بڑھانے والے لوگ اچھا, ہیں. یہ مہنگائی پر جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہر کوئی جو ہے وہ مطلب پہلے کبھی ایسی چیزیں اتنی نہیں دیکھیں گی, وہ بڑا ایکوریٹ بات کر رہے ہوتے ہیں جی, جو پروونسز ہیں وہ اپنا دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ دیکھیں, اور حکومت مہنگائی نہیں بڑھاتی. یہاں پر تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وزیر اعظم صاحب نے جن لوگوں نے مہنگائی کی جعلی طور سے, ان کو جو ہے پکڑنے کی مہم بھی اب چلا رہے ہیں, جو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ ہر الزام جو ہے وہ حکومت پر کیوں آتا ہے, جبکہ سندھ تو اپنا جو ہے وہ پرائز لے کر آتا ہے, ہر پروونسز جو ہیں وہ اپنی بھی پرائز کنٹرول پروونس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ایک کے اوپر کیوں یہ پھر بات کی جاتی ہے, وفاق کے اوپر ہی کیوں کی جاتی ہے خالی؟ دیکھیں, میں لوگوں کو بلیم نہیں کروں گا. لوگ تو کہتے ہیں جی ہم نے ووٹ دیا, ہم نے ایم این اے چن لیا, ہم نے ایم پی اے چن لیا, اب تبدیلی کیوں نہیں آ رہی. لیکن لوگوں کو یہ بتانا, یہ شعور جو ہے, یہ انفارمیشن دینا, اس میں میڈیا کا بھی بڑا رول ہے. کہ ایم این اے ایم پی اے لیجسلیشن کے لیے ہوتا ہے, وہ سڑک بنانے, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو ہے وہ تو پروونس کے پاس ہوتا ہے, جو سڑکیں بنانا ہوتا ہے بلدیات کے پاس ہوتی ہیں. سو وہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ یا ایم این اے ایم پی اے کچھ کر نہیں سکتا. پھر بھی ہم لوگوں نے دیکھیں, ہمارے ایم این ایز, ہمارے ایم پی ایز نکلے سڑکوں پہ, احتجاج کیا, ان کو بے نقاب کیا کہ دیکھو یہ تمہارا کام ہے, کچرا اٹھانا تمہارا کام ہے, نالے کی صفائی کرنا تمہارا کام ہے. یہ بتانا بڑا ضروری ہے, لوگوں کو بھی بتانا ضروری ہے کہ کس کا کام کس کے اوپر ہے, تو وہ سمجھے. خاص طور پہ دیکھیں کراچی کے ساتھ, میں کراچی کی بات کروں, چاہے ماڈل کالونی ہو, چاہے اورنگی ٹاؤن ہو, چاہے نارتھ کراچی, ناظم آباد, لیاری, بلدیہ, گڈاپ, سارے ایریاز میں آپ چلی جائیں, کراچی کے ساتھ سوتیلا سلوک جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پارٹی حکومت کر رہی ہے وہ پارٹی مینڈیٹ ہی نہیں دیتی کراچی کو. وہ بلدیاتی جو ہمارا جو بھی میئر ہے اس کو اختیارات نہیں دے گی, اس سے اختیارات لے گی, ہرڈلز کریٹ کرے گی, گرین لائن بنانے میں ہرڈلز کریٹ کرے گی, پانی کی K4 لائن بنانے میں ہرڈلز کریٹ کرے گی, اپنی لالچ, اپنے ٹھیکے, اپنے کانٹریکٹس میں پیسے بنانے کے لیے ہرڈلز کریٹ کرے گی, اپنی سیلفی, اپنا نام لگانے کے لیے ہرڈلز کریٹ کرے گی. یہ لوگ مخلص نہیں ہے کہ کام کریں, فلاح کے لیے کام کریں, انسانوں کے لیے کام کریں. یہ لوگ تو ایک مقصد سے آئے ہوئے ہیں, پیسہ کمانے کے لیے. لندن میں پیلسز, دبئی میں پیلسز, اور سوئٹزرلینڈ میں بینک اکاؤنٹس کھولنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ لوگ کام نہیں کریں گے. اب نئے سال کے لیے کیا کہیں گے کہ اب نیا سال آ گیا, لوگوں کو اویئرنیس تو دینی ہے, دوبارہ سے گزارش کروں گا لوگوں سے, اپنے غریب لوگوں سے, اپنے کراچی کے لوگوں سے, کہ پہچانیں جو لوگ بے نقاب ہو گئے ان کو آگے ووٹ نہ دیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جی چلو کھاتا تھا لیکن کھلاتا بھی تھا, چلو کھاتا تھا لیکن لگاتا بھی تھا. یہ گناہ ہے. کیا کھاتا تھا, کیا کھاتا تھا؟ رشوت کھاتا تھا. رشوت کیا ہے؟ مطلب یہ تو بھائی کا گوشت کھانے والی بات ہے. یہ تو جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں ان سے بدتر ہے, جو کتے کا گوشت کھاتے ہیں اس سے بدتر ہے. یہ اس کو ہم اگر کہیں گے کہ کھاتا تھا کوئی بات نہیں, تو یہ تو ہم اپنے اوپر عذاب لے رہے ہیں اللہ کا کہ چلو ٹھیک. کون سے پیسے کھاتا تھا؟ جن پیسوں سے دوائیاں دینی ہے, علاج دینا ہے, معالجہ دینا ہے لوگوں کو, غریبوں کو, وہ پیسے کھاتا تھا. جن پیسے سے بچوں کو اسکول دینا ہے وہ پیسے کھاتا تھا. جن پیسے سے جو ہے گٹر کی لائنیں, پانی کی لائنیں بنانی ہے وہ پیسے کھاتا تھا. تو بھائی یہ جو پیسے کھاتا تھا, یہ قرضے لے کے پیسے آتے تھے, یہ کھاتا تھا. قرضے تو تم نہیں واپس کرنے, ہم سب نے واپس, ہمارے اوپر, اپنے اوپر, ہمارے ہی جو ہے روپیہ گرے گا, ہمارے ہی جو ہے ڈالر مہنگا ہوگا, تیل مہنگا ہوگا, ہر چیز مہنگی ہوگی. سو ایک ویشیس سرکل ہے. اور ان لوگوں سے جب تک جان نہیں چھڑائیں گے ہم اپنے بچوں کے لیے اس ملک کو بہتر نہیں بنا سکتے. ان سب کو بھاگنا پڑے گا یہاں سے ایک بہتر لائف سٹائل کے لیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ لائف سٹائل جو ہے جتنی انسان کی جو ہے وہ بری ہوتی چلی جاتی ہے, اتنا زیادہ انسان کی زندگی کیونکہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان خوش نہیں رہتا, اس کو ٹینشنز اس کی زیادہ ہوتی ہیں. لیکن اس چیز سے نکلنے, کیونکہ جمہوریت کا نام بھی ہوتا ہے نا کہ عوام جو ہے وہ خود اس کے لیے ریز کرے بات کو خود, لیکن عوام کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ جمہوریت کا وہ فائدہ کیسے اٹھائے, وہ کیسے جا کے اپنی آواز ریز کرے, کس کے اوپر, کس کے پاس جائے. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کی گنتی کم کر دیں.
कराची का मैंडेट जो है वो ले लिया गिनती कम करके। जमहूरियत ये तो नहीं है कि आप जो है इख्तियारात कंट्रोल कर लें, कराची के इख्तियारात कंट्रोल कर लिए इन लोगों ने जस्ट बिकॉज कि ये लोग सिंध गवर्नमेंट इनके पास है। जमहूरियत इसे तो नहीं कहते कि आप चोरी कर लें। लोगों का पैसा जो है जो लगना चाहिए था सड़क बनने में, स्कूल बनने में, अच्छे टीचर्स रखने में, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, कारोबार के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा खा गए। अब वो बच्चा जो है वो अनपढ़ का अनपढ़ है, वो गरीब से गरीब तर होता जाएगा। जिसको हुनर मिलना चाहिए था ताकि वो नौकरी कर सके, उसको अब नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगार है, इनकी गुलामी में लग जाए वो। और यही किया इन्होंने गुर्बत, जहालत फैलाई, इन्होंने लोगों को जो है अपना गुलाम बनाया। और इनको वो साइंस आती है कि अब आखिर में जो है उनके कर्जे माफ कर देते हैं और कहते हैं अब वोट डाल दो वरना कर्जे दो। अब जो है उनका गन्ना नहीं खरीदेंगे, गन्ना खरीदने के पैसे नहीं देंगे क्योंकि शुगर मिले इन्होंने खरीद लिया। अब जो है वो इनकी मकई, इनका गंदम नहीं खरीदेंगे क्योंकि फ्लोर मिले ये खरीद चुके हैं सारी की सारी। तो इन्होंने एक ऐसा जाल बिछा लिया है, एक जालिमाना जाल, कि जिससे ये खुल के जुल्म कर रहे हैं लोगों के ऊपर, इंसानियत के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। इन जालिमों को जब तक सज़ा नहीं दी जाएगी, जब तक इनको असल इनकी जो जगह है जेल के जो है सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा, जब तक इन लोगों से हम जान नहीं छुड़ाएंगे हम इस मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते। हम यही कहते हैं कि जो अदालत होती है उस पर फैसले भी जो है क्विक होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए, और फैसले जो हैं वो उनके ऊपर ही होने चाहिए जो इंसाफ के साथ हों, और ताकि जो है आगे लोगों को आगाही हो कि नेक्स्ट टाइम आपने नहीं करना। अच्छा, जो पकड़ होती है ना उसके बाद बड़ा एक अच्छी चीज़ ये हो जाती है जो हमने हमेशा देखा है कि अब ये भी हम ये देख रहे हैं कि लोगों को भी ये सेंस आ रहा है कि ये नहीं करना, अच्छा जो है करना है, बुरा नहीं करना, क्योंकि बुराई को ना पसंद करो। कहते हैं बुराई को जो पसंद भी करता है ना वो भी गलत राह की तरफ चला जाता है। बेशक ऐसे ही। तो हमें बुराई को हमें कहना चाहिए कि बुरा बुरा है, अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो बुरे को बुरा तो कहते हैं कम से कम। अच्छा, ब्रेक की जानिब जाएंगे। बड़ी अच्छी बातें हमारी हुनैर लाखानी साहब से चल रही हैं इस वक्त, और रिजाना सरफराज भी मौजूद हैं, इनसे भी हम गपशप करेंगे। लेकिन आप हमारे साथ ही रहें, देखते रहे मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और 2021 शुरू हो चुका है, और हमारी ख्वाहिश यही है कि इस साल जो है इंशाल्लाह सब और बेहतर हो जाएगा, बेहतरी की तरफ जाएंगी चीज़ें, क्योंकि अच्छी सोच रखेंगे तो सब अच्छा होगा। और अब हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है वो तो आप जानते हैं कि कराची की जान है और सबकी पहचान है, द वन एंड ओनली फारूक सत्तार साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम। नया साल आपको और सब देखने वालों को सबको बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये अच्छा और बेहतर साल साहब इंशाल्लाह। और जो है हमारी एक और बड़ी ही फेवरेट, क्योंकि जब फारूक सत्तार साहब का नाम आता है तो उनकी मिसेस का जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से पहचान भी होती है, बड़ी अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छा ये जो है आपको बात भी बताएंगी न्यूज़ के हवाले से, और हम इनकी बहुत सारी बातें फारूक सत्तार साहब की जानेंगे। हम इनकी मिसेस से, मिसेस फारूक सत्तार मौजूद हैं। अफशान जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, बिल्कुल। कहते हैं ना वो वाइफ जो होता है ना वो सारी जो है ना वो एक तो ख़वातीन हमारी बड़ी स्वीट होती हैं ना, वो हर बात जो है बड़े अच्छे तरीके से बता देते हैं। सिर्फ हम सफर ही नहीं होती, हम राज भी होते हैं। हम राज भी, इसीलिए तो वो हम राज जो है ना वो आसानी से आपके जो राज है ना वो हम इनसे हम जो है कहलवा सकते हैं ना, डर डर के। हाँ। ये तो एक मजाक की बात है। साथ के पहले मेरे साथ ये हो रहा है। अच्छी बात है ना, आप ये सोचे कि और आपको अच्छे तरीके से पहचान लेंगे ना सब। खैर, इतने साल हो गए आपको, तो आप तो खुली किताब है और सब आपके साथ ऐसा एक अच्छा एक रिश्ता रहा है। और वही वाली बात कि कराची आर्ट्स का तो बड़ा आपके साथ एक गहरा रिश्ता है। आपको देखते ही जो है ना कराची याद आ जाता है, मतलब कराची कहीं पे भी देखेंगे ना फारूक सत्तार से देखेंगे कराची, दिस इज कराची एक्चुअली। अब बात करेंगे हम नए साल के हवाले से, तो पहले तो नए साल के हवाले से कुछ बताएं, और जो हमने पिछले साल में जो कुछ सीखा, जो लर्न किया, हम वो थोड़ा सा लोगों से आगाही लेंगे कि किस तरह से आपने 2020 गुजारा, और अब नए साल में किस तरह से आप देख रहे हैं, अब नए साल को आप कैसे लेकर चलेंगे और लोगों को क्या पैगाम देंगे? जब 2020 की आमद हुई थी ना 2020 की, तो
बड़े लोग मोटिवेटेड थे क्योंकि ये फिगर के एतबार से भी अट्रैक्टिव था 2020 हाँ और लोगों ने ये अज़्म किया था कि इस साल चौके छक्के लगाने 2020 मैच खेलना है हर फील्ड में, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे सोशल सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, हम इकोनॉमी में हम 2020 खेलेंगे। लेकिन कोरोना ने आके ऐसा 2020 खेला कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। बहुत ज़्यादा। बहुत सी तल्ख यादें हैं, बहुत से करीबी दोस्त महज इस वजह से जुदा हो गए और उसमें जो मजमुई बद एहतियाती है मेरे ख्याल में उसका बड़ा दखल है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो हमें चाहिए कि अब ये जो 2021 नहले पे देला तो 20 पे 21 आ गया है, 20 पे 21 आ गया, हाँ। तो अब हम ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड हैं। हमने ये अब उतना नॉवेल नहीं रहा जितना कोरोना या कोविड उस वक्त नया था। अच्छा, आप भी अभी इस सिचुएशन से गुजरे हैं, ज़रा उसका एक्सपीरियंस ज़रा बताइएगा उसके हवाले से कि कैसा रहा था, क्या फील हुआ था, क्या अल्लाह ना करे कोई मुश्किलात तो नहीं आई थी? देखिए, एक तो मियाँ बीवी का शादी के फौरन बाद वैलेंटाइन पीरियड होता है, ठीक है। लेकिन अगर मियाँ बीवी को कोविड एक साथ हो हाँ। तो हमारा तो ये पीरियड भी क्वारंटाइन जो वैलेंटाइन में बदल गया। उसमें बेगम ज्यादा खुश होती है। बेगम ज्यादा मैंने खुश तो थी। शुक्राना अदा किया था कि मैं भी इनके शादी में पहले इनकी रिपोर्ट। अच्छा, पहले मेरी रिपोर्ट आई थी। अच्छा, पहले आपके, हाँ। फिर उन्होंने कहा था मुझे भी हो जाए तो बेहतर है ना, ये सोचा था नहीं सोचा था। हो गया था, हाँ। मैंने कहा तुम चाहो तो मैं ऊपर कमरे में चला जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं, सही है। अब तो दोनों का ही फिर हो गया करो। लेकिन जो कि जज्बाती आपने वैसे इनकी रिपोर्ट्स देखी थी या नहीं? हैं, आपने इनकी रिपोर्ट्स देखी थी या नहीं देखी थी? नहीं, मैंने ही टेस्ट कराया था। वरना मैंने कहा ये कहेंगी है नहीं भी है तो कहेंगी सही है। सिंगल This is a good टेस्ट time। गया था। हाँ जी जी, तो फिर बताइएगा कि आपने एहतियात कैसे की? देखिए, हाँ, जाहिर है कि एक मेरे ऑफिस का ऊपर कमरा था जिसमें मैं अकेला होता था, या हमारा एक रूम है फर्स्ट फ्लोर पे, हम उसमें साथ होते थे। और हमारे जो साथ एक हमारा कॉलीग है वो नीचे से ट्रे ले आता था, रख देता था, हम ले लेते थे, तो हम उसको भी करीब नहीं आने देते थे। तो ये एहतियात बहुत जरूरी। मेरे स्टाफ को भी मैंने छुट्टी पर भेज दिया था कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आखिर में आके उन्होंने एक अलग रूम में आके बैठना और कुछ मुझसे कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन मास्क और ये सारी एहतियात चल रही थी। हाँ। और मेरे ख्याल में हमारी सिम्टम्स माइल्ड थी, यानी 100 से ज़्यादा फीवर नहीं था। सबसे जो बड़ी मेरे ख्याल में जो सिम्टम या साइन थी वो नकाहत और कमजोरी, वीकनेस बहुत हो। वीकनेस बहुत है, यही कहते हैं कि वीकनेस बहुत हो जाती है। खाएं बहुत अच्छा, कोई डाइटिंग नहीं करे, कोई ऐसी चीज नहीं। हाँ, तो उसमें बस ये अल्लाह का शुक्र है कि कोई रेस्पिरेटरी या सांस का प्रॉब्लम नहीं हुआ जो लंग्स पे इफेक्ट करता है। तो उसके टॉक्सिन्स ने मसल के प्रोटीन को तो डिस्टर्ब किया, जिसे नकात है। बस फिर यखनी, मटन की यखनी, देसी चिकन की यखनी, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, वाइटामिन्स और मल्टी वाइटामिन्स, स्टीम। फिर स्टीम सबसे इफेक्टिव, सबसे भाप ओके। 2 या 3 बार लें विक्स के साथ या कोई और इस तरह का वो डाल के, मेरे ख्याल में उससे आपका ये सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, बहुत बेहतर रहता है। तो स्टीम मस्ट है। और गरम कहवे और गरम अदरक, कोई ठंडी दालचीनी, चीजें कहते नहीं पीनी चाहिए, ठंडा पानी नहीं ठंडा पीना, ठंडी बिल्कुल। चीजें नहीं, आइसक्रीम नहीं, कोई ऐसी चीज जो है ना वो नहीं इस्तेमाल करनी तो चाहिए। अब इस साल अल्लाह करे कि बतदरीज जो ये तल्ख यादें हैं उसमें ये मास्क भी हमारी जिंदगी का एक मुस्तकिल हिस्सा बन गया। अल्लाह करे ये 2021 में फ्लू में पहन ले, लोग पहनते, फार ईस्ट में पहले भी पहनते थे, तो चले ये पहने उस वक्त, लेकिन कोरोना और कोविड से इस दुनिया को निजात मिल जाए उसके लिए हम सब मिलकर एक बड़ा एफर्ट करें इंशाल्लाह। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, फिर हमारी इंडिविजुअल कलेक्टिव लाइव्स में हर जगह हम इसकी, हालांकि हम भी अभी भी बद एहतियाती होती है, लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, मैं तो हाइजीन की वजह से भी मुझे होता है कि ओ माय गॉड, ये तो हाइजीन के लिए बड़ा अच्छा, तो इसलिए मैंने अच्छा आप बताइएगा। तो बहुत सारी क्रीम्स भी अब आ गई है, मैंने सुना, मैं तो बड़े इश्तिहारात देखे ये 15 दिनों में। हाँ, तो उसमें कहते हैं कि लड़कियां बाहर निकलें सूरज की रोशनी से, उनको कोई मसला नहीं। अच्छा, एक तो ये आ गया ना कि थोड़ा सा वो निकाब वाला सीन भी हो गया, और दूसरा ये कि मुझे होता था कि पहले बाहर जा रहे हैं, धूल मट्टी, हम हाइजीन की बात करें, उससे हमारी बचत होगी कि मास्क पहनने के बाद ना। तो बताइएगा नए साल के हवाले से क्या कहेंगे अपना जी आप? सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो, आपकी टीम को और सारे देखने वालों को।
اور میں یہی کہوں گی کہ آج ہمارا جو سال گزرا ہے اس میں ہم سب سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ یہ سال وہ سدھارنے کا ہے کہ ہم لوگ سب اپنے اپنے دیکھیں کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں, پاکستان کے لیے کام کریں, پاکستان کو بنانے کی بات کریں, کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو, کہیں سے بھی تعلق ہو, ہم پاکستان کے لیے سوچیں کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے, اپنے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے, یہ بہت ضروری ہے. بالکل, تو اس بہت زیادہ پازیٹیو انسان کو رہنا چاہیے. ایس او پیز کو فالو ضرور کرنا ہے. ایک پالیٹکس میں کمپٹیٹر پیدا ہوتا ہے. بالکل صحیح. نئے دور میں بہت اچھی بات کی آپ نے کہ اپنے حصے کا دیا جلانا. جی جی جیسے بالکل ایسے ہی. فاروق بھائی کے پہلے دور کیا دیا جلانے والے جو ان کی مہم تھی وہ یاد آ گئی. پورا شہر ایسا جگمگا رہا تھا. پھر فاروق بھائی ایز میئر آف دا سٹی انہوں نے شجرکاری مہم کی. تو میں بہت چھوٹا تھا, میٹرک میں تھا, تو میں ان کی اوپننگ میں گیا تھا. مجھے بھی ایک انہوں نے ہل پارک کے سامنے بہت زبردست ایریا جو ہے وہ نرسری بنانے کے لیے دی تھی جس میں بہت زیادہ شجرکاری جس ایریا میں ہوئی تھی. بڑا کام کیا تھا انہوں نے شروع کے دنوں میں, بہت اچھا. اس وقت بعد میں بگڑ گئے, شروع میں اچھے کام کیے. اصل میں اچھے لوگ زیادہ عرصے رہنے نہیں دیے نا. کراچی کی بدقسمتی یہ رہی کہ ہمیشہ یہاں پہ مسلط ہوئے باہر کے لوگ, چاہے وہ آپ کی گنتی ہو, چاہے وہ آپ کی جو لوگ تھے ان کو کام بھی نہیں کرنے دیا گیا. بس انفارچونیٹ ٹائم رہا. اچھا, اس کا مطلب آپ بچپن سے ہی جو ہے اچھے کاموں میں جو ہے وہ رہے ہیں. سوشلی بھی اتنا انہوں نے بھی کووڈ کے ٹائم پہ کام کیا, اور ابھی حسین لکھانی ہاسپٹل کے حوالے سے بھی بات کریں گے, تو اس سے ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے بھی. بلکہ بہت آپ نے جو جتنا کام کیا ہے, ذرا کووڈ کا بھی بتائیے گا کہ اس ٹائم پہ. اس لیے آپ سے بات کرتی ہوں میں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہاں کہاں کس کس طرح سے جو ہے مطلب دی حنید لکھانی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں, کووڈ کے شروع میں تو میں بہت ڈر گیا تھا کہ جو حال چائنا میں تھا, جو حال ایران میں تھا, خدا نہ خواستہ وہ حال ہوتا یہاں پہ تو ہمارے پاس نہ تو ہاسپٹل ہیں, وہی ایک دو ہاسپٹل سول اور جنا کے علاوہ کیا ہے کراچی کے اندر. میں نے تو اپنے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کوئی نیا ہاسپٹل نہیں دیکھا. اور پھر اس کے بعد وینٹیلیٹرز جو ہیں ان کا حال یہ ہے کہ لوگ ویسے ہی ایمبولینس میں دھکے کھاتے ہوئے مر جاتے ہیں, وینٹیلیٹر نہیں ملتا ہاسپٹل میں. تو اس کی تو ضرورت ہی وینٹیلیٹر, آئی سی یو, ایچ ڈی یو تھی. تو میں بڑا ڈر گیا تھا, اور ایک ہاسپٹل میرا اس وقت بن ہی رہا تھا. تو میں نے کہا کہ جی ہم لوگ کرونا کے لیے کووڈ بنا کا سینٹر بناتے ہیں. اور اس میں بھی جو مجھے مشکل آئی وہ حکومت سے آئی. کیوں بناتے ہیں؟ ہم ہے نا, پیسہ تو ان کو کھانا ہے ہر چیز میں. جب بھی کوئی وبا آتی ہے, مشکل آتی ہے, تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس میں لگ جاتے ہیں کہ ہمارا اس میں کیسے بنے گا, کیونکہ ایمرجنسی میں پیسے کو پوچھا نہیں جاتا نا. بس پیسہ انہوں نے اپنا خدا بنا لیا ہے, پیسہ ہی انہوں نے جو ہے اپنا ایمان بنا لیا ہے. تو یہ لوگ ایسے ہی کریں گے, ان سے کوئی بہتری کی امید نہیں ہے. لیکن میں آپ کو جو بتا رہا تھا وہ فاروق بھائی کی اچھائی بتا رہا تھا کہ جب شروع میں کراچی پہ آئے تھے ایز میئر تو بہت کام جو ہے انہوں نے کیا. اور اس کے بعد بھی کراچی میں جب بھی اچھے لوگ آئے تو کام ہوا ہے, لیکن زیادہ دیر ان کو کام کرنے نہیں دیا. ہم نے کراچی کو نا بڑے ڈیفرنٹ انداز میں دیکھا ہے. کبھی ہم دیکھ رہے تھے وہ ایک صاف سڑکیں, سب سیٹ, سب بہت اچھا ہو جاتا ہے, ایک دم سے کچھ چینجز آنے لگ جاتے ہیں. پھر خیر پچھلے 10 سال میں تو ہم نے صرف اس کو جو ہے تھوڑا سا لوور طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے. لوگ بہت کام کر رہے ہیں, بزنس مینوں نے بہت یہاں پر جو ہے روزگار دیا ہوا ہے. لیکن جو ہم جو سائٹ پہ جو چیز دیکھتے ہیں, جو سہولیات کی بات ہوتی ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کیا آپ کو یہ جو چینجز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک دم صحیح, ایک دم کچھ, ایک دم صحیح, ایک دم کچھ, کوئی ایک اسٹیبلٹی کیوں نہیں آتی ہے چیزوں میں؟ میرے خیال میں یہ بات تو ہم کرتے ہیں, تو کیوں نہ اب یہ آج پہلا دن ہے, نیا سال, بالکل نیا سال ہے, اور ہم یہ عزم کریں. اور میٹرو چینل میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس کا جو وہ ہے ریچ آؤٹ زیادہ کراچی ہے. کراچی ہے, تو پھر چلیں اس سال کو کراچی کے نام سے منسوب کرتے ہیں. بالکل, اسے کراچی کا سال کہتے ہیں, کراچی کا سال کہتے ہیں. اور اگر کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. یہ بات تو ہے. تو اگر اس کی جو معیشت کی ترقی کی رفتار اگر تیز کریں گے تو پورا ملک جو ہے وہ اس سے بینیفٹ اٹھائے. آپ کو فیل دکھ نہیں ہوتا کبھی دیکھ کر کے یہ جو ہے ہم نے کیا چیز کی اور کس طرح سے پھر وہ ایک چیز جو ہے وہ لوور کی طرف گئی؟ مطلب ہم اتنا اچھا ہوتا ہے نا, انسان اپنے گھر کی طرح ہوتا ہے نا. آپ جس شہر میں رہتے ہیں, جس جگہ رہتے ہیں, آپ تو اون کرتے ہیں چیزوں کو. تو
جو غلطیاں ہوئی نا وہ تو ایک سانپ کی صورت میں ہوتی ہے، اور وہ پھر لکیر پیٹنے کا فائدہ نہیں، وہ تو نکل گیا، وہ تو ہو گیا. بہت اچھے کام کیے، اور اس کے بعد جب خرابیاں اور بگاڑ آیا تو ظاہر نیچے کی طرف بھی آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ غلطیاں کرنا شاید اتنا غلط نہیں ہے جتنا ان غلطیوں کو دہرانا. تو یہ پہلا دن ہے نا، تو یہ عزم کرے کہ یہ کراچی کا سال ہے، اور کراچی کو اپنانا ہے، بچانا ہے اور بنانا ہے. اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی. یہ میرے کزن بھی ہوتے ہیں، میرے نیفیو بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کام بھی کیا، اور اب یہ ایک پولیٹیشین بھی ہے ماشاءاللہ سے. ہاں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اور ہم کسی طرح اس کراچی میں جو اس سال انشاءاللہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں گے، حالانکہ جلدی ہونے چاہیے، ہاں، لیکن اس سال کسی وقت ہوں گے. میری عمر 27.5 سال کی تھی جب میں میئر بنا تھا، فل آف ویگر، انرجی، ویژن، پیشن. تو میرے خیال میں دس از واٹ کراچی نیڈس فرام اٹس یوتھ. میم سے، پب جی سے، ٹک ٹاک سے، واٹس ایپ سے ان کو تھوڑا نکال کے کراچی کی اونرشپ دینی. اچھا وہ تقسیم ہوں گے، لیکن ان میں اس طرح کی لڑائی نہیں شاید جو ان کے اور میرے درمیان ہو. ایگو کا مسئلہ شاید ہماری عمر کے لوگوں میں، یہ تو پھر بھی مجھ سے چھوٹے ہیں بہت، میں ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں بھی ہماری یوتھ جو ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، چاہے ایم کیو ایم کی ہو، چاہے ایم کیو ایم او آر سی کی ہو، یا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی بھی ہو، شاید وہ فریش ہے، ان میں کرپشن کی ٹینڈنسی بھی ابھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہم یہ طے کر لیں کہ 65% اگلی جو بلدیہ کی کاؤنسل ہے، یو سی چیئرمین وہ 35 ایئر سے کم ہوں گے یا 40 سے کم ہوں گے. یہ اپنی پارٹی میں زور لگائیں، میں اپنے گروپ میں، اپنے لوگوں میں. کم از کم ہم مل کے یہ ایک کامن چیز نکال کے اپنے یوتھ کو ایک نئی ٹیم، ایک نئی قیادت لے آئیں. 2000 یہ چیز ایک چیز ہونی چاہیے جو مطلب ہم جو پچھلے ایراز میں، کیونکہ جب بچے بھی ہوتے ہیں، سلام نے کہا نا کہ ایک ینگسٹر ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے. یہ چیز نکالنا بڑا ضروری ہے کہ سیاست سے پیسہ کمانا. یہ چیز سیاست از بیسکلی سوشل ورکنگ، مطلب یہ سوشل ورکنگ ہے جس میں ہم نے آپ کو، میں تو اسپیشلی آپ کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہی ہوں، یہ سوشل ورکنگ ہے. تو یہ ینگسٹرز کے ذہن میں ڈالنا ضروری ہے کہ یہ کمانے کا جگہ نہیں ہے، اس کو ایز اے سوشل ورکنگ لے، اور ہمیں اپنے پاکستان کے لیے، اس پہ جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ آگے کی طرف آئیں. تو یہ اس کے لیے بھی تو ویسے آپ لوگوں کو ہی کام کرنا پڑے گا کہ ایسے لوگوں کو چننا پڑے گا، ایسے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا، ایسے ینگسٹرز کو چھانٹنا پڑے گا. تو کیسے کریں گے حنید، آپ بتائیے گا پہلے. دیکھیں سوشل ورک جو ہے یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے، اور اصل جو سکسیس ہے اس کا ایک بنیادی اس کا جز ہے یہ. جب آپ کسی کو خوش کرتے ہیں تو اللہ آپ کو خوشی دیتا ہے، اور وہی اصل خوشی ہے. میں تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرتا ہوں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، ان سے میں یہی کرتا ہوں کہ ایک کام میں ان سے کہتا ہوں پکڑ لو، اور ایک کام کوئی اچھا کر لو، چاہے وہ کسی کو کھانا کھلانا ہو، سیلانی کے ساتھ مل کے کھانا کھلا دو، اے ڈی صاحب کے ساتھ مل کے جو ہے کوئی ان کے سینٹر میں کام کر لو، جے ڈی سی کے ساتھ مل کے کر لو. جب ایک آدمی کرتا ہے نا تبھی اس کو اس کا چسکا ملتا ہے، تبھی اس کو اس کی فوائد پتہ چلتے ہیں، اس کی وجہ سے بند دروازے اس کے لیے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، آسانیاں لائف میں. یہ تو صدقہ ہے، اور اس صدقے سے کئی وباؤں سے آپ بچ جاتے ہیں. بالکل. اور یہ فیلنگ جو ہے یہ اس وقت آتی ہے جب ایکسپیرینس کرتے ہیں. جب تک آپ چکھیں گے نہیں تو آپ کو اس کا مزہ آئے گا نہیں، اور ایک بار آ جائے تو پھر چھوٹتا نہیں. خود بھی اس چیز میں شامل ہونا ضروری ہے، تبھی آپ اپنے آپ کو جج کر سکیں گے. فاروق صاحب، میں ابھی آپ سے بھی یہی سوال کا جواب لوں گی، لیکن جانا ایک بریک کی جانب. بریک کے بعد واپس ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مسکراتی صبح میں، اور مسکراتی صبح ہونے چاہیے تاکہ سارا دن آپ کا اچھا گزرے. اور 2021 کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہم اسی امید کے ساتھ، کیونکہ پچھلے سال جو کچھ ہوا اس پہ اب 2021 جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک بہت
مختلف سال اور ہم اسے بڑا پازیٹیولی لے کر چل رہے ہیں. لوگوں کی سوچوں میں بہت زیادہ چینج آیا اور اس سوچ, اچھی سوچ کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ سال انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. اور یہ ہمیشہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے آپ کے جو ڈسٹربنگ آپ کو لائف کو کر جاتی ہے وہ بعد میں آپ کو کچھ سکھا کر جاتی ہے. تو یہ سکھایا کہ پلیز اچھا سوچیں, انشاءاللہ آگے اور اچھا ہوگا اور بہتری کی طرف جائیں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں عنایت اللہ کھانی صاحب ہیں, فاروق ستار صاحب ہیں, ان کی مسز جو ہیں مسز فاروق ستار بھی موجود ہیں, افشاں. اور ابھی میں جو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, بڑی امپورٹنٹ بات تھی ینگسٹرز کے حوالے سے کہ جج کیسے کرنا چاہیے. ہم ینگسٹرز کو جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو حصے دار بنانا ہے, آگے پالیٹکس میں ان کو لے کر آنا ہے, تو یہ ان کو جج بھی کرنا ضروری کہ کون سا ایسا ینگسٹر ہے جو آگے چل کے باغ دوڑ سنبھالے گا. تو یہ آپ کیسے جج کریں گے؟ لیکن پہلی بات تو یہ درست ہے کہ پالیٹکس کا جو سب سے لازمی عنصر ہے وہ سوشل ورک ہے, بالکل, اور اس میں بھی ہمارے ینگسٹرز کو ہونا چاہیے. لیکن بہت سے ینگسٹرز پھر کنٹینٹ وہ قناعت کرتے ہیں کہ صرف سوشل ورک ہی کریں. تو ان کو موٹیویٹ کرنا ہے جو سنسیئرٹی کے ساتھ, جو سیلف لیسنس کے ساتھ اور اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ, 3 ایسے مستقل مزاجی استقامت, خلوص, مخلصانہ طور پہ لوگوں کی مدد, سیلف لیس, بے لوث ہو کر کہ ہماری ضرورت اللہ پوری کرے گا, ہمیں خلق خدا کو لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا, ہر طرح کی محتاجی اور غلامی سے بچانا. تو یہ جذبے کو تھوڑا سا بڑے کینواس پہ لے جانا. سوشل ورک میں یہ جتنا فلنتھراپی کر لیں, بڑے فلنتھراپسٹ, اور کراچی از اے نیم ان فلنتھراپی, تو یہ. لیکن جو ٹیکس منی ہے وہ بدعنوان لوگوں کے رحم و کرم پہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے ان کے جیسا ایجوکیشنسٹ اور سوشل ورکر بھی بالآخر مجبور ہو کے پالیٹکس میں. تو یہی چیز بتانی کہ دیٹ از آلسو یور منی, پیپلز منی. اس کے جمع کرنے میں بے ایمانی ہو رہی ہے, اس کو روکنا ہے, اور اس کو خرچ کرنے میں بھی پرائرٹیز کیا ہیں, صحیح جگہ خرچ, اور پائی پیسہ اس جس مصرف میں اس کے لیے نئے بچوں میں جذبہ پیدا کرنا ہے. تو پھر وہ خود سیاست کو تجارت نہیں سمجھیں گے بلکہ اپنی ڈیوٹی سمجھیں گے, اور اسی میں ان کو صاف صاف بتانا ہے کہ بھئی اگر اپنے لیے کرنا ہے تو بہت ساری فیلڈ میں کر سکتے ہو, لیکن پالیٹکس میں آؤ تو اس کو مزید مت خراب کرو. اور ایک فیملی میں 3-4 بزنس کرتے ہیں تو ایک اس میں سے وہ اپنے آپ کو والنٹیئر کرے, بالکل, ہاں, ایسا تاکہ ذرا کھاتے پیتے گھرانوں سے بھی آئیں گے تو وہ بھی برا نہیں ہے, تاکہ وہ زیادہ بہتر کیٹر کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو ان امپلائڈ ہیں, جو بے روزگار ہیں, ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرنا ہے. ان کو تھانے میں جانا ہے تو ان کو سفارش نہیں چاہیے کوئی کیس رجسٹر کرانے, کورٹ کچہری میں انہیں انصاف. تو ہمیں نظام کو بھی بدلنا ہے, تو ان کو اس کے لیے تیار کرنا ہے بچوں کو, اس میں سلیکشن کرنا ہے, ان کے انٹرویوز لینے, ان کے پرفارم ہے. تو میرے خیال میں جب تھوڑا سا اپنی پارٹی سے, انہوں نے ہی مجھے الگ کیا, میں نے ہزاروں یوتھ کو اس 2 سال کا فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو ری انگیج کیا ان کے ساتھ. اور ابھی 24 دسمبر کو ہم نے ایک مہاجر ثقافت ڈے پہ مہاجر پیس واک کے نام سے, لیکن اس میں ہر زبان بولنے والا ہے کہ کراچی کی اونرشپ کا معاملہ, اور 2-3 سالوں میں اس سے زیادہ جوش اور ولولہ دیکھنے میں نہیں آیا. اگر اس ریلی کو آپ فالو کریں تو میں نے بڑی امیدیں وابستہ کی ہے, اور وہ مجھے لگتا ہے ہر جماعت سے تھے, پی ٹی آئی سے بھی بچے آئے تھے شاید, اور جو کراچی کی اونرشپ دینے ہیں, جو کراچی کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. اور کراچی کو کر لیں گے, مینس کراچی واحد شہر ہے جہاں ہر زبان بولنے والا پاکستانی, ہر علاقے کا پاکستانی ہے. تو یہاں اگر یہ صحیح میں ایک پاکستانی قوم کا تصور اجاگر کر کے کراچی کی اونرشپ دے, کراچی کو اپنائیں گے تو پاکستان کو اپنائیں گے. تو میرے خیال میں سوشل ورک کے ساتھ بڑے کینوس پہ پولیٹیکل ورک کا پیشن بھی لوگوں میں جگانا ہے. تو جو بچے پہلے پالیٹکس میں کوئی تشدد بھی تھا تو ان کے گھر والے بھی کہتے تھے کہ, اور پالیٹکس کو اتنا خراب کر دیا کہ وہ کہتے ہیں ڈونٹ ڈو پالیٹکس وتھ می. اس کا مطلب یہ اتنی کہتے تھے نا کہ نام کو ایسا کر دیا, جہاں پہ سوشل ورکنگ ہے وہاں پر نام ہی ایسا کر. تو دیکھیں نا, ایک گندی مچھلی اگر سارے تالاب کو گندا کرتی ہے تو ایک اچھی مچھلی بھی تو سارے تالاب کو اچھا کر سکتی ہے. اب تو 2 مچھلیاں اچھی ہیں, اب تو مچھلیاں اچھی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں, اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتری کی طرف جائے گا. دیکھیں کہیں پر بھی ایسی چیز, ہم ایک چیز ہمیشہ دیکھتے ہیں, جہاں پر آپ کا حکمران پازیٹیو ہوتا ہے وہاں پر آپ کے اندر ایک نیچرل تسلی سی آ جاتی ہے, ایک نیچرل آپ کا جو ہے نا اندر سے فیل ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے گا اچھا ہی ہوگا آگے جا کے, کیونکہ ہمیں آج جو قربانیاں دینی ہیں وہ آگے جا کے اپنی آگے کی جنریشن, کیونکہ اب جو ہو گیا وہ ہو گیا.
اب جو ہم لوگوں سب کو قربانیاں دینی ہے وہ دینی ہے آگے کی جنریشن کے لیے. یہی ایک اچھی سوچ ہونی چاہیے. آپ بینگ مدر, بینگ وائف, آپ کیا دیکھتی ہیں چیزوں کو, اور آپ کیسے ینگسٹرز کے لیے بات کریں گی؟ میں یہاں پہ یہی کہوں گی کہ ہمارے جو بچے ہیں, یوتھ ہیں, بہت ٹیلنٹڈ ہیں, بہت ٹیلنٹ ہے ان میں. بات یہ ہے کہ پیرنٹس ان کو کیسے پرسیو کرتے ہیں, ان کا جو پیشن ہے اس کو ہی پرسیو کرنا چاہیے. اس کے ایگزامپل میں یہ دوں گی کہ ہماری بھی 2 بیٹیاں ہیں. ہماری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ کر رہی تھی بایو میڈیکل میں. تھوڑے ٹائم کے بعد اس کا مائنڈ چینج ہوا, اس نے کہا مجھے یہ نہیں کرنا, مجھے گرافک ڈیزائننگ میں جانا ہے. تو ہم نے جو ہے فلم میکنگ میں اس میں تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے گو ہیڈ, کیونکہ ظاہر اس کا پیشن تھا. بڑی بیٹی ماشاء اللہ سے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, تو فزکس میں اس نے کیا ہے. تو اس میں بھی یہی تھا کہ اس کو 7 ایئرس جو تھے پی ایچ ڈی کے وہ کہیں اور ایکسیپٹ ہوئی تھی. ہم لوگ لاس اینجلس میں تھے, پھر وہاں سے وہ مشیگن میں اس کو جانا تھا. تو ہم لوگوں نے اس پہ کوئی مائنڈ نہیں, ہم کہا اچھی بات ہے, وہ ایجوکیشن کے لیے جا رہی ہے وہاں, اچھی این آربر یونیورسٹی تھی, اچھی تھی. تو ہم نے کہا گو ہیڈ, وہاں سے آپ کرو جا کے. تو بات یہ ہے کہ بچوں میں نا جو بچوں کی پیشن ہوتا ہے اسی میں ان کو آگے بڑھنا چاہیے, اسی میں آگے جانا. پیرنٹس سے ملتا ہے, پیرنٹس سے ملتا ہے کہ ان کو آگے پڑھنے کے لیے جی, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. یہ جو ہم ایک ہال میں بند کر دیتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ بس میری آنکھوں کے سامنے بالکل رہنا چاہیے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے فیملی سے ہی ملتا ہے, کے لیے کچھ قربانیاں دینا ضروری ہے. فرسٹ کانفیڈنس جو ہوتا ہے فیملی سے ہی ملتا ہے بچوں کو. ان کا براٹ اپ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بچے جو ہیں اپنے لائف میں کانفیڈنٹ رہیں, پڑھائی میں, بلکہ ہر شعبے میں. بالکل. اچھا, ایجوکیشن سے کیونکہ آپ کا اتنا گہرا تعلق ہے, اور آپ کیا کہتے ہیں کہ بچوں کو جس طرح بھی بات کی ہے افشاں جی نے بھی, کہ بچوں کو انہوں نے آگے پڑھنے کے لیے بھیجا. یہ ماں باپ کا ایک بڑا دل ہوتا ہے کہ وہ آگے جو وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو آپ ان کی سوچ کے مطابق ان کو آپ پڑھنے بھی دے رہے ہیں, ان کی جگہ بھی چینج ہو رہی ہے, ایک جگہ دوسری جگہ ہاسٹلز میں جانا, یہ ایک بڑا ایک ڈفرینٹ ایک چیز ہوتی ہے. مطلب بعض ماں باپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے سے بالکل بھی جدا نہیں ہونے دیتے, وہ بہت خوف کھاتے ہیں, بہت ایک ڈر ہوتا ہے. تو کیا کہیں گے ایجوکیشن کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا قربانیاں دینی چاہیے والدین کو؟ میں بھابھی کی بات کو بھی آگے لے کے جانا چاہوں گا, ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے بھی جو بات کی فلنتھراپی کی اس کو بھی آگے لے جانا چاہوں گا. دیکھیں بہت اچھی بات کی کہ بیٹیاں جو ہیں ان کو حوصلہ دینا. ویسے ہی جو ہے ہمارے یہاں معاشرے کا جو آدھی پاپولیشن جو ہے وہ بچیاں ہیں, اور ان کے اندر ٹیلنٹ ہے, اور ان کا جو ٹیلنٹ, ان کی جو اسکلز ہے اس میں کچھ اسٹرینتھس بہتر ہیں لڑکوں سے. وہ پڑھائی میں اچھی ہیں, وہ جانتی ہیں مجبوریاں, اس کے باوجود وہ نکلنا چاہتی ہیں, کام کرنا چاہتی ہیں. ہمارا کچھ اس میں ہماری بھی رسپانسبلٹی, بہنوں کو وہ ماحول دے دیں کہ وہ نکل کے گرو کر سکے اور اپنی جو انٹرسٹ ہے اس کے اندر پالش کر کے اپنے پیشن کے ساتھ کام کرے. سو بہت اچھی بات ہے کہ اپنی بچی کو بھیجا بھی اور پڑھنے بھی دیا. بہت سارے لوگ جو ہیں بچیوں کے اوپر بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں, اور اینڈ میں جا کے جو ان کی اسٹرینتھ ہے اس میں ان کو پالش نہیں کرنے دیتے. جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے بات کی فلنتھراپی کی, although I agree with him کہ بہت ضروری ہے کہ ہر آدمی کے اندر یہ جذبہ جاگے خدمت کرنے کا. ایٹ دا سیم ٹائم ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ٹیکس پیس کا پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ لگنا چاہیے. بالکل. سوشل ورک سے ملک ٹھیک نہیں ہوتے. ملک ٹھیک ہوتے ہیں جو حکومت امیروں سے پیسہ ٹیکس کر کے غریبوں پہ لگاتی ہے اور غریبوں کو غربت سے نکالتی ہے. بالکل, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. چلیں اسی پر ہی ہم ایسا کرتے ہیں, اب جو ہے نیو ایئر کا کیک بھی کاٹتے ہیں, اور ہمارے جو ہے سب سے سینئر جو ہم فاروق ستار صاحب سے کہیں گے کہ آ جائے پلیز پلیز پلیز. یہ مائک لگا اس کو ہاتھ میں پکڑ لیں. بالکل, ہاں چلیں کوئی بات نہیں, آ جائیں پلیز. اور یہ نئے سال کا جو یہ پیغام ہے, آج بڑے اچھے پیغامات آپ تک پہنچے ہیں. یقیناً آپ لوگ بھی پازیٹیو سوچیں گے, اچھا سوچیں گے, اور جو سوچیں اپنے ملک کے لیے سوچیں, کیونکہ ہمیں اپنے ملک کو آگے لے کر جانا ہے اور اپنے ملک کی آگے بھاگ دوڑ جو ہے اس کو سنبھالنا ہے. پلیز آپ آئیے, پلیز پلیز آ جائیں انہیں, پلیز آ جائیں. تھینک یو. ہیپی نیو ایئر, بہت ساری بیسٹ وشز کے ساتھ. ناظرین آپ کے ساتھ تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اپنا ویلنٹائنس کیک بھی کھلائیں بھابھی کو. کہ نیا دن, نیا ہفتہ, نیا مہینے, یہ نئے سال سے زیادہ اہم نئی سوچ اور فکر اور نیا عزم ہے. بالکل, بہت اچھے. کیا پیغام دیں گے انہیں آپ بھی؟ میں بھی کہوں گا جی اس وقت جو ہے وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ پہچان جائیں کون لوگ جو ہے مخلص ہیں, کون نہیں ہیں, اور جو مخلص نہیں ہیں, جو چوری اور غلط گمراہ کر رہے ہیں قوم کو, ان لوگوں سے جان چھڑا لیں. بالکل جی. افشاں جی.
मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रॉमिसेस किए थे जो कि बहुत सारे पूरे नहीं हुए हैं और लोग बहुत उससे बहुत मायूसी आ गई है लोगों में, और तो मैं ये कहूँगी कि जो नहीं हुए हैं वो इस साल प्लीज अपने प्रॉमिसेस पूरे करें ताकि लोगों में भी सबको साथ देने की जरूरत है, आवाम को भी साथ देने की जरूरत है। एग्जैक्टली, अकेला बंदा सब नहीं कर सकता, सबको साथ दें। बिल्कुल जी। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे और बहुत अच्छी सोच के साथ। आज का भी दिन हम जो है यहाँ पर आज का भी शो इख्तिताम की तरफ जाता है, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी एक नए आगाज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।